دی پاور آف ناؤ کی گزشتہ قسط میں ہم نے جانا کہ ذہن ہے جو وقت کو تخلیق کرتا ہے، وقت کہ جو ماضی یا مستقبل ہے، کیونکہ لمحہ موجود ٹائم سے ماورا اور زندہ لمحہ ہے، جبکہ ماضی اور مستقبل مردہ لمحات ہیں۔ ٹولے کہتا ہے کہ ہم ماضی اور مستقبل کو ٹائم کی شکل میں ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اسی ذخیرہ شدہ ٹائم سے حیاتیاتی وجود کے اندر ایک اور خیالی بدن تخلیق پاتا ہے، جسے ایکہارٹ ٹولے دکھ بدن یا پین باڈی کہتا ہے۔ اس خیالی جسم کو دکھ بدن یا پین باڈی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے سارے دکھوں کی وجہ یہی ہے۔ ٹولے کہتا ہے کہ ہم نے چونکہ خود کو ذہن سے نتھی کر رکھا ہے اور ذہن دکھ بدن کو ہمارے طبعی بدن سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اسی پین باڈی سے جڑی شناخت ہی ذہن کی آکسیجن ہے جس سے وہ توانائی لیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس خیالی پین باڈی کو بھی انسان اتنا ہی اہم سمجھ لیتا ہے جتنا خود اپنی باڈی کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم پین باڈی کی مایوسیوں، تفکرات اور غموں میں اپنے جسم کو مضمحل، بیمار تک کر لیتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں میں تو یہ پین باڈی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا جسم تک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں خودکشی کے رجحانات، سوئسائیڈل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مائنڈ سے خود کو اتنا جوڑ لیتے ہیں کہ خیالی پین باڈی کو ہی اپنی ایگزسٹنس، اپنا وجود اور ہستی مان لیتے ہیں۔ پین باڈی ٹولے کی ایک اہم اصطلاح ہے جس کی کچھ وضاحت میں نے اوپر کر دی ہے، جبکہ کچھ وضاحت گزشتہ ایپیسوڈ میں ایکہارٹ ٹولے سے آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو ہی اس کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے فوری طور پر آپ تک اطلاع پہنچ سکے۔ کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوسروں کے لیے اسے مفید سمجھیں تو شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز ٹولے سے کیے جانے والے سوال سے ہو رہا ہے۔ دکھ بدن کا اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم شعور کی سطح پر جیتے ہیں اور اس سے اپنی شناخت کو بالکل قطع کر لیتے ہیں؟ دکھ بدن تخلیق ہوتا ہے غیر شعوری زندگی، انکانشیس لائف جینے سے، جبکہ شعور، کانشیسنس اسے خود میں ڈھال لیتا ہے۔ مطلب کہ جیسے ہی آپ شعوری سطح پر لمحہ موجود میں جینا شروع کرتے ہیں تو پین باڈی جو لاشعور کی ڈومین میں تھی وہ شعور کی ڈومین میں آ جاتی ہے۔ شعور کی ڈومین میں آ کر یہ خود شعور بن جاتی ہے۔ سینٹ پال نے اس اصول کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب وہ روشنی کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو بھی چیز روشنی کے سامنے آتی ہے وہ خود روشنی بن جاتی ہے۔ جس طرح آپ اندھیرے سے نہیں لڑ سکتے، ٹھیک اسی طرح آپ دکھ بدن سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس صورت میں اندرونی طور پر مزید کانفلکٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر ایک خلفشار پیدا ہو جائے گا جو مزید درد، مزید پین کو تخلیق کرنے کا سبب بنے گا۔ پین باڈی ایک ایسا بھوت ہے جس کی طاقت صرف اس کے نادیدہ ہونے میں ہے۔ جسم کو لگنے والی چوٹیں قابل مشاہدہ ہیں، نظر آتی ہیں، اس لیے قابل علاج بھی ہیں، مگر پین باڈی کی چوٹیں ناقابل مشاہدہ ہیں، اس لیے ناقابل علاج بھی ہیں۔ اس کا علاج بس ایک ہے کہ نادیدہ بھوت کو دیدہ بنا دیا جائے۔ پین باڈی کو صرف دیکھ لینا کافی ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بطور لمحہ موجود کے قبول کر رہے ہیں، بطور اس وقت درپیش صورتحال کے۔ پین باڈی کے کام کرنے کا طریقہ بہت سادہ ہے، کیونکہ یہ فزیکل نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا میکینزم بھی نہیں جو اس دکھ بدن کی توانائی کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ دکھ بدن ہمیشہ ادھار کی توانائی پر زندہ رہتا ہے، اس توانائی پر جو حیات کی اجتماعی توانائی کے کل انرجی فیلڈ سے الگ ہو جاتی ہے اور عارضی طور پر مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے غیر فطری عمل کے ذریعے خود مختار ہو جاتی ہے۔ یہ خود کو خود ہی فعال کر لیتی ہے اور حیات مخالف اینٹی لائف طاقت بن جاتی ہے، جیسے کوئی ایسا جانور جو اپنی ہی دم کو کھانے پر آ جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری تہذیب جو ہم نے ہی تخلیق کی کیسے اینٹی لائف حیات کش ہوتی جا رہی ہے، مگر خود یہ حیات کش انرجی بھی اصل میں
لائف انرجی ہی ہے، یعنی پین باڈی جس انرجی کے دم پر زندہ ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ رہی بلکہ ہماری قوت حیات ہی سے مستعار ہے۔ جب آپ شعور کی سطح پر جینا شروع کرتے ہیں اور خود کو دماغ سے ڈس آئیڈینٹیفائی علیحدہ کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کے نگران اور واچر بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک دکھ بدن زندہ اور فعال رہتا ہے، یعنی یہ درندہ مجروح تو ہے مگر ابھی مرا نہیں ہے، یہ چالیں چلتا رہتا ہے تاکہ ایک بار پھر آپ خود کو دماغ سے نتھی کر لیں اور خود کو خود کا دماغ سمجھنا شروع کر دیں۔ اگرچہ اب دکھ بدن اسے مزید طاقت نہیں دے پاتا، مگر ایک مخصوص مومنٹم بہرحال ہوتا ہے جو کچھ دیر تک ایکٹیو رہتا ہے، بالکل گھومتے پہیے کی طرح کہ اس کو دھکا دینا چھوڑ بھی دیں تو بھی وہ کچھ دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ شعوری زندگی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اس کی ابتدائی سٹیج میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا جسم دکھتا محسوس ہو، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو، مگر یہ جسمانی درد زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ حالت شعور میں کانشیس رہنا ہے، یعنی لمحے موجود میں موجود رہنا ہے، اپنی باطنی دنیا کی حفاظت کے لیے ہمدم ہوشیار اور چوکس۔ آپ لمحے موجود میں اس حد تک حاضر باش رہیں کہ دکھ بدن کو براہ راست دیکھ سکیں اور اس کی انرجی کو براہ راست محسوس کر سکیں، کیونکہ یہ اپنی بقا کے لیے کوشش ضرور کرے گا۔ کوئی غصہ، کوئی مایوسی، زندگی سے اکتاہٹ، کوئی بھی منفی سوچ یا منفی جذبہ پیدا ہو، آپ اس کو دیکھنے والے بن جائیں، جیسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو۔ خود کو اس سے الگ کر کے دیکھیں گے تو اس کے بعد پین باڈی کو آپ کے دماغ پر قائم قبضے سے دستبردار ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جس وقت آپ کی سوچیں دکھ بدن کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، اسی وقت آپ اس سے نتھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی شناخت جوڑتے ہیں، اور جتنی بھی سوچیں اس عالم میں پیدا ہوتی ہیں اسی دکھ بدن کو قوی بناتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غصے میں ہیں تو کسی دوست کا ایسا فکرہ بھی آپ کو مشتعل کر دے گا جو عام حالات میں معمولی سا ایک فکرہ ہوتا۔ پین باڈی کی گہری اور بنیادی چال بس یہی ہے کہ یہ تھاٹس کو اپنے ساتھ ایک کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے دکھ بدن کا غالب عنصر غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت غصیلی سوچیں سوچنے والا شخص ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں نے اس کے ساتھ کیا کیا یا کسی کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہ دونوں ہی حالتیں غصیلے شخص کی ہیں۔ پہلی حالت میں وہ دوسرے پہ غصہ نکالے گا اور دوسری صورت میں وہ خود پر غصہ نکالے گا۔ شدید غصے کی حالت میں انسان کا اپنے شعور کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دکھ بدن خود وہ شخص بن جاتا ہے۔ اب یہ دکھ بدن کوئی دماغی سراب نہیں رہا بلکہ خود اس شخص کی شخصیت بن گیا۔ غصے کے حوالے سے ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ جہاں بھی کہیں غصہ ہوگا وہاں اس کے پیچھے درد، پین، غم ضرور ہوگا۔ جب بھی کبھی آپ مایوس ہوں، انتہائی مایوس، ذہن منفی سوچوں سے ابل رہا ہو، آپ کے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہوں کہ زندگی دکھ کے سوا کیا ہے، زندگی بس غم ہی غم ہے، تو اس وقت آپ بہت غیر محفوظ، ولنریبل ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں دکھ بدن حملہ کرتا ہے تو آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ خود کو پین باڈی کے ساتھ ایک کر چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ اور پین باڈی ایک ہو چکی ہوگی تو آپ حملے کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت آپ مکمل طور پر لاشعور میں ڈھل چکے ہوتے ہیں، انکانشیس ہوتے ہیں۔ یہاں لاشعور کی بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ لاشعور جن معنوں میں میں استعمال کر رہا ہوں اسے مراد ہے کسی دماغی یا جذباتی پیٹرن کے ساتھ اپنی شناخت کو نتھی کر لینا۔ اس عالم میں وہ سیلف، وہ خودی جو دماغی افعال کی نگران ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، شعور کی سطح صفر ہو جاتی ہے۔ اصولی طور پر آپ اس وقت بے ہوش ہیں، انکانشیس، کیونکہ اب آپ کا شعور نہیں، لاشعور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ معاملات پر اور آپ کے ایکشنز پر آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ دیکھتے نہیں کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو کیسی کیسی حرکتیں کر دیتے ہیں جن کو کرنے کے بارے میں عام زندگی میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ شعور کی سطح پر جینا شروع کرتے ہیں
مسلسل شعوری توجہ دیتے ہیں اپنے ہر ایکشن کو، اپنے ہر تھاٹ کو، اپنے ہر جذبے کو، اپنے رسپانسز کو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دکھ بدن اور فکری عمل یعنی سوچوں یا تھاٹ پروسیسز کے درمیان موجود لنک ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو ایک دوسرے کو تقویت دے رہے تھے اب وہ ایک دوسرے کو طاقت نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر کسی وقت آپ غصے میں ہوں اور اچانک یہ سوچ کر دیکھیں کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں گالیاں دے رہا ہوں یا کسی کو پیٹ رہا ہوں یا چیزیں توڑ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ فوراً اس حالت سے باہر نکل آئیں گے۔ دکھ بدن اور تھاٹ پروسیس کے درمیان جو ہی یہ لنک ٹوٹتا ہے تو اس وقت بڑی اندرونی تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ شعور کو لمحے موجود پر مرتکز کرتے ہیں تو دکھ بدن کے دکھ آپ کے شعلہ شعور کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ شعور کی شمع اور بھی زیادہ منور ہوتی جاتی ہے۔ قرون وسطیٰ میں الکیمی کا فن بہت معروف رہا ہے۔ اس فن کے ذریعے دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس دور میں صرف الکیمسٹ ہی اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ صوفی اور روحانی فلسفی بھی اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے، اور اس کی تشریح وہ کچھ ان الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ الکیمی کے ذریعے جیسے عام دھاتوں کو سونے میں ڈھال دیا جاتا ہے، اسی طرح درد کو بھی شعور میں ڈھال کر انسان خود کو سونا بنا سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں اندرونی انتشار، باطنی درزیں بھر جاتی ہیں اور آپ ایک بار پھر کل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ مزید دکھ تخلیق نہ کریں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آگے بڑھنے سے پہلے اس پورے عمل کا خلاصہ پیش کر سکوں۔ پہلے تو دکھ بدن کی موجودگی کو جانیے، اس کی موجودگی کو قبول کیجیے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بس محسوس کرنا ہے۔ محسوسات کو، فیلنگز کو خیالات میں نہیں ڈھلنے دینا ہے۔ دکھ بدن کو جج نہ کریں، کوئی رائے نہ بنائیں، اس کا تجزیہ نہ کریں، اپنے لیے اس سے کوئی آئیڈینٹی اخذ نہ کریں۔ خود کو خود سمجھیں، دکھ بدن کو دکھ بدن یعنی دکھ بدن کو خود نہ سمجھیں۔ موجود رہیں، حاضر باش، پریزنٹ، اور اپنے اندر ہو رہے ہر عمل کا مشاہدہ کریں۔ آبزرور رہیں، آگاہ رہیں، صرف جذباتی تکلیف سے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی جو یہ سب دیکھ رہا ہے۔ آبزرور، خاموش ناظر، سائلنٹ واچر، اسی کا نام ہے موجودہ لمحے کی طاقت، پاور آف ناؤ، آپ کی اپنی شعوری حاضر باشی کی طاقت۔ اس کے بعد دیکھیں کہ زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں میں دکھ بدن ان کے مخصوص ایام کے شروع میں بیدار ہوتا ہے۔ آگے چل کر میں اس کی مزید وضاحت کروں گا اور وجوہات پر بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ اس وقت بس اتنا کہوں گا، اگر آپ ہوشیار و حاضر باش رہنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اپنے اندرونی احساسات کو دیکھ پاتی ہیں اور ان احساسات کو خود پر غالب نہیں آنے دیتی ہیں، تو یہ پینفل وقت، یہ پینفل ایکسپیرینس آپ کے لیے سب سے بڑی روحانی مشق کی وجہ بن سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ بھی تحلیل ہو جائیں۔ ابھی جس پروسیس کی میں نے بات کی ہے وہ بہت سادہ نظر آنے کے باوجود بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ ایک بچے تک کو سکھایا جا سکتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب ہم بچوں کو اسکول میں یہ سکھائیں گے۔ ایک بار جب آپ اپنے اندر واقع ہو رہی تبدیلی کو بطور ناظر، بطور آبزرور حاضر باش رہتے ہوئے دیکھنے کا فن سیکھ لیتے ہیں اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں خود تجربہ کر کے، تو آپ کے ہاتھ میں کائنات کا طاقتور ترین انقلابی ٹول آ جاتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ اس عمل میں آپ کو درد سے لا تعلقی اختیار کرنے میں شدید اندرونی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ہونا اس وقت زیادہ یقینی ہے کہ جب آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جذباتی دکھ بدن کو اپنا آپ سمجھتے گزرا ہو اور مکمل یا احساس ذات کا بڑا حصہ اسی سے منسلک ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دکھ بدن سے آپ نے افسردہ سیلف تراشا ہوا ہے اور یہ مان لیا ہوا ہے کہ دماغ کا گھڑا یہ افسانہ ہی آپ خود ہو۔ اس صورت میں اپنی شناخت کھونے کا لاشعوری خوف کسی بھی قسم کی ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کی شدید مزاحمت کرے گا۔
دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ دکھ کے ساتھ تو رہنا چن لوگے مگر نامعلوم کی طرف یہ جست نہیں لگاؤ گے جس میں جانے پہچانے افسردہ سیلف کو کھو دینے کا کوئی خطرہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو اپنے اندر اس مزاحمت کا مشاہدہ کریں، درد سے آپ کی دل بستگی کیوں ہے اس کا مشاہدہ کریں، ہوشیار رہیں۔ افسردہ رہنے سے جو آپ کو ایک خاص قسم کی لذت ملتی ہے اسے سمجھنے کی بلکہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں بولنے اور سوچنے پر آپ کیوں مجبور ہیں اس کا مشاہدہ کریں۔ مزاحمت خود بخود ختم ہو جائے گی اگر آپ اسے شعور کی سطح پر محسوس کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی توجہ کو دکھ بدن کی طرف لے جائیں، بطور شاہد آبزرور حاضر رہیں اور تبدیلی کے عمل کو نقطۂ آغاز فراہم کریں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی اور انسان آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کی خوش قسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو شدت سے حالت شعور میں موجود ہو، جسے حضوری کا کیف نصیب ہو، جو لمحے موجود میں حاضر رہنے کا فن جانتا ہو، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی حالت حضوری میں ساتھ ملتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے اور چیزیں زیادہ تیزی سے ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے سے خود آپ کا نور جلدی جلدی توانا ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا جو ابھی آگ میں ڈالا گیا ہو، اسے اگر ایسی لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر رکھ دیا جائے جو پہلے ہی شدت سے جل رہی ہو، دونوں کو ساتھ رکھنے کے بعد اگر الگ کر دیا جائے تو پہلا لکڑی کا ٹکڑا بھی شدت سے جلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال آگ تو ایک ہی ہے۔ روحانی گرو کا ایک ہی تو کام ہے، ایسی آگ ہو جانا۔ تھراپسٹ بھی اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دماغ کی سطح سے اوپر اٹھ چکے ہوں اور شدید شعوری حضوری کی حالت میں ہوں جب وہ آپ کے ساتھ کام کریں۔ آپ نے بتایا کہ خوف جذباتی درد کی بنیاد ہے۔ یہ خوف کیسے جنم لیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں اتنے خوف کیوں آ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا خوف سیلف پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مجھے آگ کا خوف نہ ہوگا تو میں خود کو جلا بیٹھوں گا۔ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ آگ سے خوف زدہ ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ بے وجہ کے خطروں اور نقصانات سے بچنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی ذہانت اور تھوڑی سی کامن سینس کی۔ ایسے روزمرہ کے عملی تجربات کے لیے ماضی کے سبق مفید ہیں۔ انسانی تاریخ سے حاصل شدہ علم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی مفید ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہونے کی بھلا کہاں ضرورت ہے؟ ہاں، اب کوئی شخص آپ کو جلانے یا تشدد کی دھمکی دے تو اس وقت جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے خوف۔ یہ جبلتی شرنکنگ سکڑاؤ ہے جو خطرے کے وقت انسانی جسم پیدا کرتا ہے، مگر یہ کوئی نفسیاتی کنڈیشن نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ نفسیاتی خوف وہ حالت ہے کہ جس کا کسی ٹھوس یا فوری خطرے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بلند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، وہ محفوظ بلند جگہوں پر بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی فوبیا ہے۔ نیچرل سکڑاؤ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بلند جگہ جیسے دیوار وغیرہ پر چل رہے ہوں اور گرنے سے بچنے کے لیے جسم سکڑ جاتا ہے، یہ فطری ہے۔ لیکن اگر 20ویں منزل پر کسی محفوظ کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ میں اتنی بلندی پر بیٹھا ہوں، تو یہ فوبیا ہے، یہ نفسیاتی کنڈیشن ہے جو غیر فطری ہے، جو عارضہ ہے۔ نفسیاتی خوف کی کئی شکلیں ہیں، جیسے بے چینی، پریشانی، انزائٹی، نروسنس، تناؤ، فکر مندی، فوبیا اور اس طرح کی دوسری علامتیں۔ اس نوع کا نفسیاتی خوف ہمیشہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جو ہو سکتی ہے، یعنی جو ہوئی نہیں ہے، بس اس کے ہونے کا ایک امکان ہے۔ جیسے 20ویں منزل پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر زلزلہ آیا اور عمارت گر گئی تو کیا ہوگا۔ یہ کسی امکانی واقعے کا خوف ہے جس کی بنیاد نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں ہو رہے کسی واقعے سے نہیں ہوتا۔ نفسیاتی خوف کے عالم میں آپ جسمانی طور پر تو لمحے موجود میں ہوتے ہیں، مگر آپ کا دماغ مستقبل میں ہوتا ہے۔ اس سے ایک گیپ تخلیق پاتا ہے، اسے انزائٹی گیپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دماغ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، خود کو اپنا دماغ سمجھتے ہیں
اور لمحے موجود کی سادگی کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہیں تو یہ انزائٹی گیپ آپ کی زندگی کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ لمحے موجود کی خوشی ہو یا غم، اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے کیونکہ سامنے ہے، اذنیس ہی کافی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے تو آپ اس کا سامنا اس وقت کر لیتے ہیں جس وقت وہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کی کسی پروجیکشن سے نہیں لڑ سکتے۔ کسی ایسی چیز سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جو بس دماغ میں ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور حقیقت کی دنیا میں اس کا کہیں وجود ہے ہی نہیں۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ کہ آپ مستقبل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ جب تک آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہیں، جب تک آپ دماغ کو اپنا آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، انا بھوت جیسی ایک چیز ہے جس کا اپنا حفاظت کا ایک پورا میکینزم ہے۔ بھوت جیسی اس لیے کہ جیسے بھوت نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو بالکل اسی طرح ڈرا سکتا ہے جیسے جنگل میں کوئی حقیقی شیر۔ ذہن کی تخلیق کردہ انا کے تقاضے بھی آپ کو اسی طرح ڈراتے ہیں۔ انا بنیادی طور پر ولنریبل اور انسیکیور یعنی غیر محفوظ ہے۔ یہ ہمیشہ خود کو کسی خطرے کا شکار رکھتی ہے۔ بھوک کا خطرہ، بے روزگاری کا خطرہ، رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، کچھ کھو دینے کا خطرہ، ترقی نہ مل سکنے کا خوف، باقی لوگوں سے پیچھے رہ جانے کا ڈر، منصوبوں کے ناکام ہو جانے کا خطرہ۔ انا ہر وقت انہی خطرات میں گھری رہتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے خطروں کے خوف سے بچنے میں دلچسپی ہو، بلکہ یہی خطرے ہیں جو اس کے ہونے کا ثبوت ہیں۔ یہ خوف اور خطرے انا کے لیے آکسیجن ہیں۔ انا انہی پر زندہ رہتی ہے کیونکہ یہی خوف اور یہی خطرے ہیں جو انسان کو لمحے موجود سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ وہ لمحے موجود کہ جو واحد زندہ لمحہ ہے اور جس لمحے میں کوئی خطرہ یا خوف ناممکن ہے۔ انا ان خطروں کو اتنا حقیقی کر کے دکھاتی ہے کہ یہ زندہ لمحہ یعنی لمحے موجود انسانی زندگی سے مائنس ہو جاتا ہے اور انسان ماضی کے غموں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انا کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم شعوری طور پر لمحے موجود میں نہ رہیں بلکہ غیر شعوری طور پر ماضی یا مستقبل میں رہیں۔ اور یہ صرف بظاہر کمزور شخصیتوں کے مسائل نہیں بلکہ اس انا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے جو بظاہر بہت پر اعتماد دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جذبات جسم کا وہ رد عمل ہے جو وہ تھاٹس کے جواب میں دیتا ہے۔ کیا پیغام ہے جو جسم فالس مائنڈ میڈ سیلف یعنی انا سے مسلسل موصول کر رہا ہے؟ ڈینجر، میں خطرے میں ہوں۔ اور اس مسلسل آ رہے دماغی میسج کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف، آف کورس۔ خوف کی کئی ظاہری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ کھو دینے کا خوف، ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف اور اسی طرح کے بہت سے خوف، مگر آخر میں یہ سارے خوف ایک ہی خوف کی شاخیں ہیں، اور وہ خوف ہے انا کی موت کا خوف، انا کے مٹ جانے کا خوف۔ انا کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے موت ہر وقت اس کی گھات میں ہے، موت اس کے لیے ہر کونے میں چھپی بیٹھی ہے۔ اس مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں موت کا خوف آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بظاہر بہت ہی معمولی سی اور نارمل سی یہ ضرورت کہ کسی سے بحث کرتے ہوئے آپ ہارے نہ، غلط ثابت نہ ہوں۔ ایسی بحث جس میں آپ اپنی مینٹل پوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ مینٹل پوزیشن یا رائے جس کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، یہ بھی موت کا خوف ہے۔ اگر آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لیا ہے اور اس صورت میں آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو دماغ کی بنیاد پر تعمیر شدہ آپ کا احساس ذات، سینس آف سیلف، اسے اپنے لیے سنجیدہ خطرہ اور تباہی سمجھتا ہے۔ اس لیے بطور انا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے غلط ہونا۔ غلط ہونا انا کے لیے مر جانے جیسا ہے۔ اس مسئلے پر جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور انسانوں کے مابین تعلقات اس کی بنیاد پر روزانہ ٹوٹتے ہیں۔ ایک بار جب آپ نے خود کو اپنے دماغ سے الگ کر لیا تو آپ کسی بھی بحث میں غلط ثابت ہوتے ہیں یا صحیح، اس کا آپ کے احساس ذات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ درست ہونے کی جبری اور گہری لاشعوری ضرورت، جو کہ تشدد ہی کی ایک شکل ہے،
باقی نہیں رہے گی۔ جو آپ سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کھل کر واضح کہیں، مگر نہ تو جارحانہ انداز اختیار کریں نہ ہی اسے دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کا احساس ذات خود اپنے اندرون کے حقیقی اور گہرے مقام سے پھوٹے گا، نہ کہ دماغ سے۔ اپنے اندر موجود ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن کے حوالے سے آپ جارحانہ مزاج بنا لیتے ہیں، اور پھر خود سے سوال کریں کیا چیز ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں؟ ایک سراب نما شناخت، اپنے ذہن میں موجود ایک تصویر، ایک افسانہ۔ اس پیٹرن کو جب آپ شعور کی سطح پر لے آئیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے تو خود کو اس سے الگ کر کے بھی دیکھ سکیں گے۔ آپ کے شعور کی روشنی میں لاشعوری پیٹرن فوراً ہی ہوا ہو جائے گا۔ اس سے سب دلائل اور پاور گیمز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانی تعلقات کو یہی دلائل اور پاور گیمز ہی تو تباہ کرتی ہیں۔ شعور کی سطح پر آتے ہی آپ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں پر طاقت حاصل کرنا آپ کی طاقت نہیں، کمزوری کی علامت ہے۔ حقیقی طاقت تو آپ کے اندر ہے، اور یہ طاقت آپ کے پاس اس لمحے میں بھی موجود ہے۔ بس کوئی بھی شخص جو خود کو دماغ سے شناخت کرتا ہے، مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، وہ ہستی میں گڑے گہرے سیلف کی حقیقی طاقت سے کٹ چکا ہے، اور ہمادم اسے خوف کا ساتھ چاہیے۔ لوگ کے جو دماغ کی سطح سے اوپر اٹھ چکے ہیں ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے، اس لیے آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عملاً جس بھی کسی شخص سے آپ ملتے ہیں وہ حالت خوف میں رہنے والا شخص ہے۔ بس مختلف لوگوں میں خوف کی شدت میں فرق ہے۔ یہ خوف کبھی انزائٹی، کبھی فکر مندی کے درمیان جھولتا رہتا ہے، تو کبھی عجیب سی بے چینی اور دوسرے لوگوں سے خطرے کے ایک احساس کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس حقیقت سے اس وقت ہی آگاہ ہو پاتی ہے جب یہ خوف اپنی شدید حالت میں ان کے سامنے آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ کو اپنا آپ سمجھنے والی انسانوں کی عظیم اکثریت ہم آدم اس خوف کو ساتھ لے کر جی رہی ہے۔ جذباتی درد کا ایک اور پہلو جو کہ انائی ذہن کا لازمی خاصہ ہے، وہ ہے اس کے اندر کا یہ گہرا احساس کہ اس میں کمی ہے، وہ ناکامل ہے، وہ کاملیت کی سطح پر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ احساس شعوری ہوتا ہے، باقیوں میں غیر شعوری۔ اگر یہ شعوری ہو تو اپنا اظہار بے چینی اور مسلسل اپنی کم مائگی یا فرومائگی کی صورت میں کرتا ہے، جسے انفیریورٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اگر لاشعوری ہے تو یہ بالواسطہ شدید خواہش، طلب، ضرورت میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں لوگ انا کی تشفی اور چیزوں کے ساتھ اپنی شناخت جوڑنے کے جتن میں رہتے ہیں تاکہ اپنے اندر کے خلا کو بھر سکیں۔ اسی لیے لوگ اپنی ملکیتوں، گاڑیوں، دولت، کامیابی، طاقت، پہچان، خصوصی تعلقات کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ خود اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے، خود کو زیادہ پرفیکٹ، کامل محسوس کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جب وہ یہ تمام چیزیں حاصل کر بھی لیتے ہیں تو تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خلا اب بھی ان کے اندر موجود ہے۔ یہ خلا اپنی فطرت میں اتھاہ ہے۔ اب وہ حقیقتاً مشکل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس سراب میں بھی نہیں جی سکتے کہ فلاں چیز نہیں یا فلاں چیز نہیں۔ ہاں، مگر اب بھی وہ چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں، اگرچہ یہاں سے واپسی کچھ آسان نہیں۔ جب تک آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے پاس ہیں، آپ حالت سکون میں پیسفل ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کے اندر اطمینان یا بھرپور زندگی کا احساس پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس احساس کو جی سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی من چاہی چیز حاصل کر لیں یا کوئی بڑی خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ انا احساس ذات کو بیرونی ذرائع سے اخذ کرتی ہے۔ اسے ضرورت ہوتی ہے باہری اشیاء سے اپنی شناخت جوڑنے کی۔ انا کا ہر دم دفاع کرنا پڑتا ہے، ہر دم اس کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ ایگو آئیڈینٹیفیکیشن کی عام مثالیں ہیں ملکیتیں، سماجی رتبہ اور پہچان، علم اور تعلیمی ڈگریاں، ظاہری شباہت، خصوصی صلاحیتیں، تعلقات، ذاتی اور خاندانی تاریخ، عقیدوں کا سسٹم، اور اکثر سیاسی، قومی، نسلی، مذہبی اور دیگر اجتماعی شناختیں، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں ہے۔
کیا یہ سب سننے میں خوف زدہ کرنے والا لگ رہا ہے، یا ایسا ہے کہ یہ جان کر آپ نے سکھ کا سانس لیا ہے؟ جلد یا بدیر آپ کو یہ تمام چیزیں ترک کرنا ہی ہیں۔ شاید ابھی بھی آپ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں، اور یقین مانیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کی شناخت ان میں سے کسی بھی چیز سے جڑی نہیں ہے۔ آپ خود اس سچ کو جان جائیں گے۔ کم سے کم زندگی میں ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا کہ آپ اس حقیقت کو خود دیکھ لیں گے، جب موت کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ موت اسی کا تو نام ہے کہ ہر اس پرت کو آپ سے جدا کر دے جو آپ نہیں ہیں۔ زندگی کا راز موت سے پہلے مر جانے میں ہے، کیونکہ اس مقام پر پہنچ کر ہی آپ جانتے ہیں کہ موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لگتا ہے کہ روحانی بیداری کے آس پاس بھی پہنچنے کے لیے مجھے ابھی اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننا ہوگا۔ نہیں، قطعاً بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل کہ جو دماغ کے تخلیق کردہ ہیں وہ دماغ کی سطح پر حل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ایک بار آپ دماغ کی اس ناکارگی، اس کے ڈس فنکشنل ہونے کو سمجھ گئے تو آپ کو مزید کچھ جاننے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید جاننے، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی مزید ریاضت آپ کو اچھا ماہر نفسیات تو بنا سکتی ہے، مگر اس سے آپ دماغ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ جیسے پاگل پن یا دیوانگی کا مطالعہ آپ کو معقول یا سیانہ نہیں بنا سکتا۔ آپ پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ لاشعوری حالت، انکانشیس اسٹیٹ کی بنیادی مکینکس کیا ہیں۔ بنیادی مکینکس یہی ہیں کہ دماغ کے ساتھ خود کو ایک سمجھنا، آئیڈینٹیفیکیشن جھوٹا احساس ذات، سینس آف سیلف تراشتی ہے۔ اس جھوٹے احساس ذات کو دماغ اس حقیقی سیلف کے نیم البدل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جس کی جڑیں ہستی میں، بینگ میں پیوست ہیں، ہستی کے جو ہونے کا احساس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فالس ایگو، جھوٹی انا، انگور کی وہ شاخ ہے جو انگور کے اصل درخت سے کٹ چکی ہے۔ سمجھیں کہ انا کی ضرورتیں نامختتم ہیں، اس کے تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انا ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے، اسے ہمیشہ خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انا ہمیشہ سہمی اور خوف زدہ رہتی ہے، ہمیشہ احساس سے قلت کے تصور میں ڈوبی رہتی ہے، اسے ہمیشہ کسی نہ کسی کمی کا احساس رہتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سب جان لیا کہ یہ ناکارگی، یہ دماغ کا ڈس فنکشنل ہونا بنیادی طور پر کام کیسے کرتا ہے، تو اس کے بے شمار مظاہر کو کھوجنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں، اسے پیچیدہ یا پرسنل میٹر بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انا تو یہی چاہتی ہے۔ انا کو اسی عمل سے تو محبت ہے، اسے ہمیشہ ہی کوئی ایسی چیز چاہیے جس کے ساتھ یہ خود کو نتھی کر سکے، خود کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، تاکہ یہ اپنے سراب زدہ احساس ذات کو مزید تقویت دے اور اپنے وجود کو قائم رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انا بخوشی مسائل کو گلے لگاتی ہے۔ کیونکہ اسی سے اس کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے احساس ذات کو، اپنے سینس آف سیلف کو اپنے مسائل سے نتھی کرتی ہے، اپنے مسائل سے شناخت کرتی ہے۔ پریشانیوں سے ان کا سینس آف سیلف نتھی ہو جاتا ہے، جیسے میں بیمار ہوں، میں ناکام ہوں، میں تو کچھ ڈھنگ کا نہیں کر سکتا، میں غریب ہوں، غربت مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی، میں ذہین نہیں ہوں، میں کلاس میں فرسٹ نہیں آ سکتا۔ یہ ساری آئیڈینٹیفیکیشنز مسائل سے ماخوذ شناختیں ہی تو ہیں۔ جب انسان کی انا اس شدت کے ساتھ خود کو مسائل سے نتھی کر لیتی ہے تو ایسا انسان مسائل سے آزادی کی خواہش سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمنا ہی نہیں کرتا کہ اس کے مسائل ختم ہوں۔ کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر یہ مسائل ختم ہو گئے تو اس کی شناخت مٹ جائے گی۔ یہ گویا اس کی آئیڈینٹی ہے جسے کھونا
गोया खुद को खो देना है। थोड़ा सा गौर करें तो ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि लाशऊरी अना दुखों की तख्लीक पर इतनी मेहनत करती है, कभी उनसे कता ताल्लुकी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जब एक बार इस अमल को जान लें, ये समझ जाएं कि लाशऊरी माइंड आइडेंटिफिकेशन, ज़हनी शनाख्त, यकीनन जिसमें जज्बात भी शामिल हैं, कैसे काम करती है, तो इसके हवाले से मज़ीद मालूमात और इसके मज़ीद मज़ाहिर को जानने की जुस्तजू में ना पड़ें। क्यों? क्योंकि आप अपनी तरफ से तो ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको मज़ीद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हकीकत ये है कि ये भी माइंड ही की एक चाल है जो अनलाइटनमेंट को हासिल करने की बजाय आपको उसके बारे में जानने के काम में मशगूल कर देगी। लाशऊरी माइंड आइडेंटिफिकेशन को सिर्फ जान लेना, उसे पहचान लेना काफ़ी है। सिर्फ उसे जान लेना इतना ताकतवर अमल है कि आप खुद ब खुद उससे दूर हो जाते हैं। ये प्रेजेंस की हालत है, हजूरी की हालत। अब आप लम्हे मौजूद में हाजिर बाश हैं। अब आप दिमाग को कह सकते हैं कि जो है वो है, इसे कबूल करना है और चीज़ों को सुलझाने के पर्दे में उन्हें मज़ीद पेचीदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ एक अहम पॉइंट वाज़े करना चाहता हूँ कि ज़हन खुद अपनी ज़ात में कोई फरसूदा या नाकारा टूल नहीं है, ना ही ये बेज़ाते ही अदम तवाज़ुन का शिकार कोई आला है, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक हैरत अंगेज़ इंस्ट्रूमेंट है। ये ज़हन गैर मुतवाज़िन, फरसूदा, नाकारा तब होता है जब इंसान इसमें अपनी खुद ही ढूंढते हैं और ये फाश गलती कर बैठते हैं कि इसी को अपना आप समझ लेते हैं। तब माइंड नहीं रहता। माइंड वो इंस्ट्रूमेंट कि जो इंसान का गुलाम था, अब इंसान का आका बन गया। ये वो वक्त है कि जब दिमाग अनाई दिमाग बन जाता है, ईगोइक माइंड। उस वक्त ये आपकी हस्ती, आपके होने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और आपका इस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। याद रखिए, माइंड बहुत अच्छा खिदमतगार है, बहुत अच्छा सर्वेंट, मगर ये बहुत ही बुरा आका है, बहुत ही बुरा मास्टर। मुझे तो यूँ लगता है कि दिमाग से अपनी शनाख्त को अलग कर पाना नामुमकिन सा ही कोई काम है। हम सब ही इससे खुद को शनाख्त करते हैं। आप मछली को उड़ना कैसे सिखा सकते हैं? मगर मछली को उड़ना सिखाया जा सकता है। मेरा मतलब है दिमाग की इस गुलामी से, लाशऊर माइंड आइडेंटिफिकेशन से निजात मुमकिन है और इसकी चाबी बस एक ही है, टाइम के शराब का खात्मा। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम और जहन, वक्त और जहन, यानी टाइम एंड माइंड दो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि असल में एक हैं। टाइम को जहन से अलग कर दें तो जहन खुद ब खुद अपनी गालिब पोजीशन से नीचे उतर आएगा। ये खुद ब खुद रुक जाएगा। रुकने का मतलब ये है कि जब आप चाहें इसे इस्तेमाल करें और जब चाहें इसे खामोश करा दें। खुद को खुद का दिमाग समझना ही वो हालत है जब आप टाइम के फ़रेब में फंसते हैं, जिसका मतलब है माजी की यादों या मुस्तकबिल के मंसूबों में जीने पर मजबूर रहना। ये वो हालत है कि जब लम्हे मौजूद का इनकार करते हुए आप हर वक्त माजी और मुस्तकबिल में जीने पर मजबूर होते हैं। इस जबरी जीने की बुनियादी वजह यह है कि आप अपनी शनाख्त माजी से अखज़ कर रहे हैं और मुस्तकबिल में आपको निजात की राह नज़र आ रही है, मगर ये दोनों शराब हैं। आपका होना, आपकी शनाख्त माजी के बगैर भी उतनी ही ज़िंदा है और मुस्तकबिल में भरपूर और मुकम्मल होने का ख़याल भी रेत के सहरा में उस शराब से ज़्यादा कुछ नहीं कि जब आप उस मुस्तकबिल तक पहुंच जाएंगे तो जबरी जीने की वजह से वहां पर कोई और शराब होगा जो आपका मुंतज़िर होगा। और यूं ईगोइक माइंड आपकी ज़िंदगी को एक ऐसी रैट रेस में बदल देता है जिसका अंजाम मौत पर होता है। मैं एक बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, और अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी पीसफुल
اور شاندار ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ماضی اور مستقبل دونوں وہم ہیں، دونوں سراب ہیں، حقیقت صرف ایک شے ہے، لمحہ موجود۔ مگر احساس وقت کے بغیر اس دنیا میں ہم کام کیسے کریں؟ اس کا مطلب ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے کوئی مقاصد باقی نہیں رہے، حتیٰ کہ میں یہ بھی نہ جان سکوں کہ میں کون ہوں، کیونکہ میرا ماضی ہی مجھے وہ بناتا ہے جو میں آج ہوں۔ میرا تو خیال ہے کہ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور ہمیں ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ اسے سمجھداری سے استعمال کریں، نہ کہ اسے ضائع کریں۔ وقت قطعاً بھی کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ ٹائم کیسے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے جو ہے ہی نہیں؟ اس کی قیمت کیسی، اس کی ویلیو کیا؟ کیونکہ ٹائم آپ کے ذہن کا تراشا محض ایک سراب ہے۔ جسے آپ قیمتی سمجھ رہے ہیں وہ ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوائنٹ ہے، ایک مقام کہ جو ٹائم سے ماورا زمان سے باہر ہے، اور جس کا نام ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ لمحہ موجود ہی حقیقتاً ہماری قیمتی ترین متاع ہے۔ جتنا آپ کا فوکس ٹائم پر زیادہ ہوگا، یعنی ماضی یا مستقبل پر، اتنا ہی لمحہ موجود کو کھوئیں گے، وہ لمحہ موجود کہ جو اس کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے، وہ واحد لمحہ کہ جس میں زندگی ہے۔ کیوں لمحہ موجود سب سے قیمتی متاع ہے؟ پہلی بات، کیونکہ یہ واحد ترین متاع ہے۔ ہمارے پاس صرف لمحہ موجود ہی ہے۔ ابدی و ازلی لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جس میں آپ کی پوری زندگی اپنا اظہار کرتی ہے۔ واحد فیکٹر جو کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، ناقابل تغیر ہے۔ زندگی صرف لمحہ موجود ہے۔ زندگی میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا، نہ ہوگا، جو لمحہ موجود نہیں تھا یا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، لمحہ موجود ہی وہ واحد مقام ہے جو آپ کو دماغ کی محدود دنیا سے ماورا لے جا سکتا ہے۔ یہ وہ واحد نقطہ ہے جو آپ کو بینگ، ہستی کی لازمان و لامکان سلطنت تک رسائی دے سکتا ہے۔ کیا ماضی اور مستقبل حقیقت نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اکثر اوقات یہ زیادہ حقیقی ہوتے ہیں، موجودہ لمحے سے بھی کہیں قیمتی، کیونکہ آخرکار ہمارا ماضی ہے جو طے کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ورنہ تو ہم موجودہ لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور مستقبل ہے جو ہمیں ایکشن پر ابھارتا ہے، کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے، کسی خواب، کسی مقصد کے پیچھے بھاگنے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ کو ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی شاید، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میری یہ باتیں دماغ کی سطح پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دماغ اس کو نہیں سمجھ سکتا، صرف آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پلیز صرف آپ سنیں۔ کیا کبھی زندگی کا کوئی بھی تجربہ جو آپ نے کیا، سوچا یا محسوس کیا ایسا تھا کہ جو لمحہ موجود نہیں تھا یا لمحہ موجود سے باہر تھا؟ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی تجربہ، تھاٹ یا فیلنگ ایسی نہیں جو لمحہ موجود سے باہر واقع ہو۔ آپ بتائیں کہ کیا لمحہ موجود سے باہر آپ کچھ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی، کوئی بھی واقعہ کیا لمحہ موجود کے باہر واقع ہو سکتا ہے؟ جواب واضح ہے، بالکل بھی نہیں۔ کچھ بھی کبھی ماضی میں واقع نہیں ہوتا، یہ صرف لمحہ موجود میں واقع ہوتا ہے۔ کچھ بھی مستقبل میں واقع نہیں ہوگا، یہ صرف لمحہ موجود میں ہوگا۔ جسے آپ بطور ماضی سوچتے ہیں، وہ یادداشت کی ایک پرت ہے جو دماغ میں سٹور ہے، جو سابقہ لمحہ موجود تھا۔ جب آپ ماضی کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس یادداشت کی پرت کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور یہ کام آپ لمحہ موجود میں ہی کرتے ہیں۔ مستقبل تصور کیا گیا لمحہ موجود ہے، دماغ کی پروجیکشن۔ جب مستقبل آتا ہے وہ لمحہ موجود کی شکل میں ہی آتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں مستقبل کے بارے میں تو یہ کام بھی آپ لمحہ موجود میں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ماضی اور مستقبل کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ اسی طرح ماضی اور مستقبل بھی ابدی لمحہ موجود کی حقیقت، طاقت اور روشنی کی زرد عکاسی ہیں۔ ماضی
اور مستقبل کی حقیقت لمحے موجود سے مستعار ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جوہر، اس کی حقیقت آپ دماغ سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس لمحے یہ حقیقت سمجھ لیں گے تو شعور کا مقام دماغ سے ہستی، ٹائم سے لمحے موجود کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو ہر چیز بے حد زندہ محسوس ہوگی۔ یہ ہے لائف انرجی کا نور، یہی ہے ہستی کا ظہور، حقیقی طور پر موجود ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسی ہنگامی حالت کا سامنا ہوا کہ جب جان پر بنائی ہو، جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت نیچرلی یہی کام ہوتا ہے کہ مائنڈ ٹائم زون سے نکل کر لمحے موجود پر مرتکز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شخصیت جو کہ ماضی اور مستقبل کی تراشیدہ ہوتی ہے اس وقت عارضی طور پر خاموش ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ لیتی ہے حضوری، لمحے موجود میں کامل موجودگی۔ ایسے وقت انسان کامل سکوت کی حالت میں ہوتا ہے، ذہن بالکل بند ہو جاتا ہے، مگر شعور اس وقت بھی انتہائی ہوشیار ہوتا ہے۔ ایسی خطرناک سچویشنز میں جو بھی رد عمل اس وقت درکار ہو وہ دماغ سے نہیں، شعور سے ابھرتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی جنگلی پگڈنڈی پر محو سفر ہیں اور اپنے ماضی کے خیالوں میں گم ہیں یا مستقبل کے شاندار منصوبے بنا رہے ہیں۔ اچانک سامنے سے شیر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ماضی اور مستقبل کامل طور پر فنا ہو جائے گا اور آپ صرف لمحے موجود میں آ جائیں گے۔ اس وقت شعور کا مقام دماغ نہیں بلکہ ہستی ہوگا۔ لمحے موجود میں موجودگی انسان کی فطری حالت ہے اور فطری حالت بہت پرمسرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ لمحے موجود میں موجودگی کی مسرت کو محسوس کرنے کے لیے خطرناک ایڈونچرز کے شوقین ہو جاتے ہیں، جیسے کوہ پیمائی، کار ریسنگ وغیرہ۔ یہ جان لیوا سرگرمیاں ہیں، مگر کتنے ہی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اس بات سے آگاہ نہ ہوں، مگر یہ خطرناک ایڈونچر انہیں لمحے موجود میں آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ حالت کہ جو انتہائی زندہ حالت ہوتی ہے، جو وقت سے آزاد ہوتی ہے، مسائل سے آزاد ہوتی ہے، سوچوں سے آزاد ہوتی ہے، شخصیت کے بوجھ سے آزاد ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لمحے موجود سے ایک بھی لمحے کی غفلت موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ اس حالت میں آنے کے لیے لوگوں کو کسی خاص سرگرمی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اس حالت کے حصول کے لیے آپ کو کیٹو پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں اسی لمحے میں پہنچ سکتے ہیں۔ قدیم زمانوں سے تمام روایتوں سے تعلق رکھنے والے روحانی مرشد یہ بتاتے آئے ہیں کہ روحانیت کی چابی لمحے موجود ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی یہ کائنات کا ایک بھید ہے۔ اس کی تعلیم مسجدوں مندروں میں تو یقیناً نہیں دی جا رہی۔ فرض کریں آپ چرچ جاتے ہیں اور وہاں بائبل کی یہ آیت سنتے ہیں، کل کی فکر نہ کرو، کل اپنی فکر آپ کر لے گا، یا ایسا کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ ہل پر ہوں اور وہ مڑ مڑ کر واپس پیچھے دیکھ رہا ہو، وہ خدا کی سلطنت کے لیے ہرگز بھی موزوں نہیں ہے۔ یا آپ نے وہ اقتباس سنا کہ خوبصورت پھول کو دیکھیے، اسے کل کی کوئی فکر نہیں، بلکہ وہ لازمان لمحے موجود میں بلا تکلف زندہ ہے اور خدا اسے سخاوت سے عطا کر رہا ہے۔ ان تعلیمات کی گہرائی اور انقلابی فطرت کی پہچان ہی نہیں رہ گئی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کر رہا کہ ان زندہ تعلیمات کا کوئی مقصد ہے، اور یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اندر کی دنیا کو بدل سکتی ہیں۔ زین بدھزم تعلیمات کا سارا جوہر لمحے موجود کی پلسرات پر چلنا ہے، اس شدت اور کاملیت کے ساتھ حاضر باش رہنا کہ کوئی پرابلم، کوئی الم، کوئی دکھ، کچھ بھی جو اپنے جوہر میں آپ نہیں، وہ آپ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ لمحے موجود میں، وقت کی عدم موجودگی میں آپ کے تمام مسائل تحلیل ہو جاتے ہیں۔ آلام، دکھوں کو وقت چاہیے ہوتا ہے، یہ آلام موجودہ لمحے میں زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔
عظیم زین ماسٹر رینزائے اپنے طلباء کی توجہ ٹائم سے ہٹانے کے لیے اکثر اپنی انگلی اٹھا کر آہستہ سے پوچھتا تھا، اس لمحے میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور سوال ہے جس کے جواب کے لیے دماغ کی سطح پر جانا درکار نہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال زین روایات میں یوں پوچھا جاتا ہے، اگر اس لمحے موجود میں نہیں تو پھر کب؟ اسلام کی روحانی شاخ تصوف میں بھی لمحے موجود مرکزی تعلیم کے طور پر موجود ہے۔ صوفیاء میں ایک قول بہت معروف ہے، صوفی لمحے موجود کا بیٹا ہے۔ عظیم صوفی رہنما اور شاعر جلال الدین رومی کہتا ہے، ماضی اور مستقبل ہمارے اور خدا کے درمیان کا پردہ ہیں، ان دونوں پردوں کو جلا ڈالو۔ مائسٹر ایکہارٹ 13ویں صدی کے روحانی گرو نے انتہائی خوبصورتی سے اس موضوع کو ان الفاظ میں سمیٹا ہے، یہ وقت ہے جو نور کو ہم تک پہنچنے سے روکتا ہے، خدا تک پہنچنے کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ٹائم ہے۔ کچھ دیر پہلے جب آپ ابدی لمحہ موجود اور ماضی و مستقبل کے غیر حقیقی پن پر بات کر رہے تھے تو میں اس کھڑکی کے باہر موجود اس درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی چند بار میں نے اسے دیکھا، مگر اس بار یہ دیکھنا مختلف تھا۔ بیرونی ادراک اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، سوائے اس کے کہ اس بار رنگ زیادہ گہرے اور جاذب تھے، مگر اس بار ایک پہلو اضافی تھا۔ میں اسے واضح طور پر بیان نہیں کر سکوں گا، مجھے معلوم نہیں کیسے، مگر مجھے لگا کچھ نادیدہ مجھے دکھائی دیا ہے۔ میں نے درخت کی حقیقی روح کو محسوس کیا، اور پتہ نہیں کیسے، مگر مجھے لگا کہ گویا میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں۔ مجھے لگا کہ گویا میں نے اس درخت کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بس ایک سطحی نظر جس میں نے درخت کا ایک مردہ عکس دیکھا تھا۔ اب جب میں اس درخت کو دیکھتا ہوں تو کچھ آگہی اب بھی موجود ہے، مگر محسوس ہوتا ہے جیسے اب یہ آگہی مجھ سے چھن رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تجربہ ابھی سے ماضی کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو زیادہ پائیدار ہو اور بس سرسری سی جھلک نہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے آپ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے تھے، آپ لمحے موجود میں تھے، اس لیے آپ نے درخت کو اس امیج کے بغیر دیکھا جو درخت کا امیج آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی موجودہ صورتحال کی بجائے اس اینک سے دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے سے چڑھا رکھی ہے، یعنی ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ایک لیبل ہے، جیسے ہی اس چیز کو دیکھتے ہیں اس پر وہ لیبل فوراً لگا دیتے ہیں، اور یوں ہم اس کے زندہ پن کو دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو آپ کو پسند نہیں، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ اس کا کوئی ایسا رویہ ہو سکتا ہے جو اس نے آپ سے کبھی روا رکھا تھا، مگر وہ شخص ہر وقت اسی رویے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آپ نے چونکہ اس شخص کے حوالے سے ایک لیبل کو اپنے ذہن میں سٹور کر لیا، اس لیے آپ ہمیشہ اسے اسی لیبل سے پہچانتے ہیں۔ یہ جو کچھ دیر پہلے آپ نے درخت کو دیکھا، یہ اس کی اوریجنل حالت تھی، اور آپ کا دیکھنا اس لیبل کی چھلنی سے نہیں تھا جو درخت کے حوالے سے آپ نے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ یہ پرسیپشن ہستی بینگ سے ہوا تھا۔ حقیقی دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ زمان ٹائم کی قید سے ماورا ہو کر دیکھتے ہیں۔ یہ جاننا ایک اور سطح پر ہوتا ہے، ایسی سطح جس میں روح کبھی قتل نہیں ہوتی، روح کہ جو ہر مخلوق اور ہر چیز میں موجود ہے، ایسا جاننا کہ جو زندگی کے بھید اور تقدس کو غارت نہیں کرتا، بلکہ جس میں ہر چیز کے جو ہے اس کے لیے گہری محبت اور احترام ہوتا ہے، ایسا جاننا کہ جس کے بارے میں دماغ کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ دماغ درخت کو نہیں جان سکتا، دماغ جانتا ہے صرف درخت سے متعلق معلومات اور اعداد و شمار کو۔ میرا دماغ آپ کو نہیں جان سکتا، اس کے پاس صرف لیبل ہیں، ججمنٹس، فیکٹس اینڈ فگرز، اور آپ کے بارے میں آراء۔ یہ صرف ہستی ہے
جو براہ راست جانتی ہے، جو براہ راست دیکھتی ہے۔ دماغ اور دماغ کے جاننے کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ روزمرہ زندگی میں دماغ کے یہ لیبل بہت مفید ہوتے ہیں، ان سے کام لینا ضروری ہے۔ تاہم جب یہ دماغی علم آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر قابض ہو جاتا ہے، بشمول آپ کے تعلقات جو دوسرے انسانوں یا نیچر کے ساتھ ہیں، تو دماغ ایک ایسا دیوہیکل طفیلیہ بن جاتا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا، جو زمین پر موجود ساری حیات کو شاید نگل جائے اور آخر میں اپنے میزبان کو مار کر خود کو بھی مار دے۔ مثلاً ایک شخص ہے جس نے دماغ میں کامیابی کا ایک معیار بنا لیا کہ دولت ہے تو کامیابی ہے۔ اب یہ اس کا دماغی لیبل ہے، ورنہ کامیاب زندگی اور دولت کا لازم و ملزوم ہونا زندگی کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیچرل کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی شکل میں دولت کو ذخیرہ کرنے کا ہمارا تصور تو کچھ ہی صدیوں پرانا ہے، جبکہ زندگی اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب ایسا شخص مائنڈ کے اس لیبل سے ایسے چمٹ جاتا ہے کہ موت کے دم تک وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ لاشعوری زندگی ہے جس میں زندگی کا زندہ پن محو ہو جاتا ہے۔ انسان ماضی یا مستقبل کے مردہ دماغی لیبلز کے پردے میں رہ جاتا ہے، تا وقت یہ کہ موت آ کر اس سے یہ سارے لیبل چھین نہ لے۔ ابھی جو نظارہ آپ کو ہوا وہ صرف ایک جھلک ہے کہ کیسے وقت کی قید سے آزادی آپ کے ادراکات، پرسیپشنز کو بدل سکتی ہے۔ مگر صرف ایک تجربہ کافی نہیں، چاہے یہ ایک تجربہ کتنا بھی خوبصورت اور ٹھوس کیوں نہ ہو۔ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شعور کو منتقل کرنا ہے، مستقل طور پر دماغ سے ہستی کی طرف۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لمحے موجود کے انکار اور اس کے خلاف موجود مزاحمت کے طرز عمل سے باز رہا جائے۔ اس مشق کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ دن میں بار بار ماضی اور مستقبل سے توجہ کو ہٹا کر لمحے موجود میں منتقل کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی عادات کے زیر اثر ایسا کرنا شروع میں آسان نہ ہوگا، لیکن جس طرح ماضی اور مستقبل میں رہنے کی عادت کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی طرح لمحے موجود میں رہنے کو بھی بطور عادت ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ براہ راست آپ لمحے موجود میں داخل ہو سکیں، تو اپنے دماغ کے ان عادتی رجحانات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں جو آپ کو لمحے موجود سے فرار پر مجبور کرتے ہیں۔ عادتی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کو عموماً موجودہ لمحے سے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، یا اگر آپ ڈپریس ہوں تو اسے اور بھی بدتر کر کے دکھاتا ہے۔ اگر دماغ مستقبل کو بہتر بنا کر دکھا رہا ہے تو اس سے آپ کو امید ملتی ہے، سہانے خواب آپ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دماغ مستقبل کی مجروح اور مایوس تصویر دکھا رہا ہے تو اس سے انزائٹی تخلیق ہوتی ہے۔ خوبصورت خواب ہوں، امید ہو یا انزائٹی، ایک بات جان لیں کہ یہ دونوں ہی حالتیں سراب ہیں۔ سراب کی نوعیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب اس تک پہنچ جائیں تو منزل آگے نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں کو خود تجربہ ہوگا کہ کل جس چیز تک پہنچنا آپ کا خواب تھا، جستجو تھی، جس میں آپ کی نجات تھی، آپ وہاں پہنچ گئے، مگر خواب، جستجو اور نجات پھر بھی آپ کو نہ مل سکی، کیونکہ ماضی یا مستقبل میں جینے والا دماغ اب آپ کی منزل کو اس سے بھی آگے مستقبل میں دکھائے گا۔ مستقبل کے سہانے خواب، مستقبل میں زندگی جینے کی خواہش بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی مایوس مستقبل کی تخلیق کردہ انزائٹی، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس لمحے موجود کو کھو دیتے ہیں جس میں زندگی ہے۔ لمحے موجود میں پریزنٹ رہنے کا بہترین طریقہ ہے مشاہدہ ذات۔ ہر بار جب دماغ آپ کو ماضی یا مستقبل میں لے جائے تو فوراً لمحے موجود میں واپس آئیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا سوچیں سوچ رہا ہے، جس میں ان سوچوں کے زیر اثر کون سے احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے تھاٹس
اور ایموشنز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ لمحے موجود میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی عادت بنا لیں گے تو خود بخود آپ میں موجودہ لمحے میں حاضر رہنے کا رجحان بڑھے گا۔ اگرچہ یہ جان پانا خاصا مشکل اور ٹرکی کام ہے کہ آپ لمحے موجود میں ہیں یا نہیں، تاہم ایک واضح علامت میں آپ کو بتا دوں کہ جس لمحے میں آپ کو لگے کہ آپ موجودہ لمحے میں نہیں ہیں، سمجھ جائیں کہ آپ موجودہ لمحے میں ہیں۔ دماغ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس پر آپ کی توجہ نہیں تو یہ زندگی کا مالک بن جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کے نگران بن جائیں، اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، یہ ایک تابع دار غلام بن جاتا ہے۔ دماغ کا آبزرور یعنی حقیقی آپ کبھی دماغ کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ جو ہی آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے والے بنتے ہیں تو زندگی میں ایک ایسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو ہرگز بھی دماغ سے جڑی نہیں ہے، وہ ہے حضوری، وہ ہے پریزنس، وہ ہے لمحے موجود میں موجودگی۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے نگران رہیں، اپنی سوچوں، اپنے جذبات اور مختلف حالات میں جو آپ ریئیکشن رد عمل دیتے ہیں ان کے حوالے سے چوکس رہیں۔ جو رد عمل آپ کسی صورتحال میں دیتے ہیں اس میں کم سے کم اتنی دلچسپی ضرور رکھیں جتنی اس سچویشن یا شخص پر ہوتی ہے جس پر رد عمل دے رہے ہیں۔ اپنی توجہ اس چیز پر بھی دیں کہ کس کثرت سے آپ کی توجہ ماضی یا مستقبل کی طرف جا رہی ہے۔ دماغ اگر دن میں ہزاروں بار بھی ماضی یا مستقبل میں جانے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، بشرطے کہ آپ ہر بار اسے پکڑیں اور دیکھیں کہ دماغ کیا کر رہا ہے۔ دماغ کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے بس دیکھنا ہے کہ دماغ کر کیا رہا ہے، صرف تجزیہ، اس پر کوئی اٹل رائے نہ بنائیں، کوئی نتیجہ نہ نکالیں، صرف مشاہدہ۔ سوچوں کو دیکھیں، جذبات کو محسوس کریں، رد عمل کا مشاہدہ کریں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو ذات کا مسئلہ نہ بنائیں، پرسنل ایشو نہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ غیر جانبداری سے دماغ اور سوچوں کا مشاہدہ کرنے میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے، تب ایک ایسی طاقت آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگی جو ان زیر مشاہدہ چیزوں سے کہیں بڑی ہے اور جس کا نام ہے سکوت، کامنس۔ وہ حقیقی آپ جو دماغ نہیں بلکہ اس کا مالک ہے، اسی کا نام حالت حضوری ہے، اسی کا نام پاور آف ناؤ ہے۔ جب کوئی شدید قسم کی ہنگامی صورتحال ابھرے تو اس وقت اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ لمحے موجود میں حاضر رہیں، مکمل حضوری کی کیفیت میں وہاں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کی اس احساس ذات، اس سیلف امیج کو خطرہ ہے جو آپ کے دماغ نے آپ کے لیے تخلیق کیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی چیلنج آئے جو آپ میں خوف پیدا کر رہا ہو، کوئی ایسی صورت ابھرے جس میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہو کہ سب غلط ہو رہا ہے، یا ماضی کا کوئی پیچیدہ جذبہ آپ میں پیدا ہو، ایسی کسی بھی صورت میں آپ کو زیادہ چوکس، لمحے موجود میں زیادہ شدت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ صورتیں ہیں جب آپ شعور سے لاشعور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں لاشعور ہو جانے کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان حالتوں میں رد عمل یا جذبات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ خود وہی رد عمل، وہی جذبہ بن جاتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق آپ ایکٹ کرتے ہیں۔ آپ دلائل لاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے دماغ نے گھڑ رکھی ہے۔ یہ صرف رد عمل کے پیٹرن ہیں جو آپ کے ہیبیچول مائنڈ، عادتی ذہن نے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ ذہن کے تخلیق کردہ یہ پیٹرن اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی شناخت اسی سے جڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں فرض کریں کوئی یہ بات کر دیتا ہے کہ آپ کو سیاست کا علم صفر ہے، جبکہ آپ کی انا نے یہ مان رکھا ہوا ہے کہ آپ کی سیاسی بصیرت تو بلا کی ہے۔ اب جیسے ہی ایسا فکر آئے گا تو ہیبیچول مائنڈ سروائیول موڈ میں آ جائے گا، اس کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ لیکن سوچیں
کہ کسی کا آپ کو ماہر سیاسیات نہ ماننا آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کا کوئی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ ہمارا ذہن خود کو کچھ تصورات کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، اس لیے ہم ہر معمولی سی چیز پر بھی بھاری بھرکم ریئیکشن دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی صورت پیدا ہو، آپ دماغ کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں کہ کیسے وہ اس صورتحال کو لے رہا ہے اور کیسے اس پر رد عمل دے رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہی آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو مائنڈ کی آئیڈینٹیفائڈ حالت کو ملنے والی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان خود کو خود کا دماغ سمجھ لیتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم تخلیق کرتا ہے، یعنی زیادہ ماضی، زیادہ مستقبل۔ مگر جب آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جو ٹائم کو بیٹھا تخلیق کر رہا ہے، تو آپ موجودہ لمحے میں آ جاتے ہیں، جہاں سے آپ دماغ کی یہ ساری کارروائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی پوری انرجی ذہن یا ایگو نہیں خرچ کر پاتی، بلکہ آپ وہاں سے کچھ انرجی بچا رہے ہیں۔ جو انرجی آپ دماغ سے بچا لیتے ہیں وہ حضوری پریزنس میں ڈھل جاتی ہے۔ جب ایک بار یہ احساس آپ میں پیدا ہو گیا کہ لمحہ موجود کی مسرت کے مقابلے میں ذہن کا تخلیق کردہ ٹائم یعنی ماضی اور مستقبل کوئی وقت نہیں رکھتا، تو اسی وقت ہی حقیقتاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لمحہ موجود کی طاقت کیا ہے۔ تب آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تخلیق شدہ ٹائم سے دستکش ہونا۔ پھر آپ ماضی یا مستقبل کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی عملی تقاضوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، جبکہ اپنی بھرپور توجہ آپ دیتے ہیں لمحہ موجود کو۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ لمحہ موجود میں حضوری کی حالت کوئی غنودگی کی حالت نہیں ہوتی، بلکہ انتہائی بیداری اور ہوشیاری کی حالت ہوتی ہے، اور اس سے آپ کی کلاک ٹائم کو استعمال میں لانے کی صلاحیت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی عملی زندگی کے تقاضوں کے لیے آپ ماضی اور مستقبل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے دماغ کو استعمال کرنے کی آپ کی صلاحیت پر بھی کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس حالت میں جب بھی آپ دماغ کو استعمال کریں گے یہ زیادہ تیز، زیادہ فوکسڈ ہوگا۔ وقت یعنی ماضی اور مستقبل کو زندگی کی عملی پہلوؤں کے لیے استعمال کرنا سیکھیں، اس کے جال میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ دماغ کے تخلیق کردہ وقت کو ہم کلاک ٹائم کا نام دے سکتے ہیں، مگر جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً لمحہ موجود کی طرف پلٹ آئیں۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ نفسیاتی ٹائم کو ذخیرہ نہیں کریں گے۔ نفسیاتی ٹائم کہ جو ماضی سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور مستقبل کی جبری پروجیکشن کا نام ہے۔ کلاک ٹائم صرف اپوائنٹمنٹ اور کسی تفریحی دورے کی منصوبہ بندی کا نام نہیں، اس میں ماضی سے سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ ہم ایک غلطی کو بار بار نہ دہراتے رہیں۔ زندگی کے مقاصد کو طے کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، انسان کے اجتماعی ماضی سے حاصل شدہ علم، پیٹرنز اور طبعی اور ریاضیاتی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی پیش بینی کرنا اور اس پیش بینی کی بنیاد پر قدم اٹھانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مگر یہاں بھی یعنی عملی زندگی کے دائرے میں بھی جہاں ماضی اور مستقبل کے حوالے کے بنا زندگی مشکل ہو جاتی ہے، موجودہ لمحہ اہم ترین فیکٹر کے طور پر رہتا ہے۔ ماضی سے سیکھا گیا کوئی سبق جس کی ضرورت پڑ جائے وہ لمحہ موجود میں ہی لاگو ہو سکتا ہے۔ کسی گول کو پانے کے لیے منصوبے بنانے ہوں، چاہے لاہے عمل تیار کرنا ہو، یہ سب ہوتا لمحہ موجود میں ہی ہے۔ انلائٹنڈ یعنی بیدار انسان کی توجہ کا بنیادی مرکز ہمیشہ لمحہ موجود ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کلاک ٹائم سے آگاہ بھی ہوتا ہے اور اسے بھرپور طور پر استعمال بھی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کلاک ٹائم کو تو استعمال کرتا ہے، مگر اس کلاک ٹائم کو نفسیاتی ٹائم میں ڈھال کر ذخیرہ نہیں کرتا۔ جب آپ کلاک ٹائم کو استعمال کریں تو ہوشیار رہیں کہ کہیں ناسمجھی میں کلاک ٹائم کو نفسیاتی ٹائم میں منتقل تو نہیں کر رہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی اور اس سے سبق موجودہ لمحے میں سیکھ رہے ہیں تو آپ کلاک ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دماغی طور پر اس پر غور کر کے خود پر تنقید کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں
یا احساس گناہ میں لتھڑے ہیں تو پھر آپ غلطی کر کے اسے می اور مائنڈ میں ڈال رہے ہیں، یعنی اسے نفسیاتی ٹائم کے ذخیرے میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کلاک ٹائم کو اپنے احساس ذات کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب یہ نفسیاتی ٹائم بن گیا ہے جو ہمیشہ جھوٹے احساس شناخت سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے نفسیاتی ٹائم کو تخلیق کر لیا ہے اور اس کے بوجھ میں مستقل اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی گول بنانا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کلاک ٹائم کو استعمال کرنا ہے، یعنی اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ اس منزل کی طرف جانے والے ہر قدم سے بھی آگاہ ہیں۔ منصوبے سے منزل کے درمیان جو بھی لمحے آئیں ان سے لطف لینا بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی خوشی، فلفلمنٹ اور زیادہ کامل ہونے کا احساس منزل سے ہی جڑ گیا ہے اور راستے کے تمام قدم اور لمحے مکمل طور پر آپ سکپ کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاک ٹائم کی دلدل میں پھنسے بیٹھے نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ کا لمحہ موجود کچھ بھی نہیں بلکہ مستقبل کی کسی حالت کے لیے بس ایک سنگ میل ہے جس کی اپنی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں، تو اب کلاک ٹائم سائیکالوجیکل ٹائم بن گیا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا سفر ایڈونچر نہیں رہا، کہیں پہنچنے کی شدید ضرورت بن گیا ہے، کچھ حاصل کرنے کا جنون بن گیا ہے۔ راستے کے دونوں طرف موجود پھولوں کو اب نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ آپ زندگی کے معجزے سے ٹھاٹھیں مارتے حسن کے سمندر کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد بہہ رہا ہے۔ یہ نظارے، یہ لذتیں بس انہی کے لیے ہیں کہ جو لمحہ موجود کو مکمل طور پر جیتے ہیں۔ مجھے لمحہ موجود کی انتہائی اہمیت کا تو اندازہ ہو رہا ہے، مگر یہ بات میں ابھی بھی سمجھنے سے خود کو قاصر پاتا ہوں کہ ٹائم کیسے مکمل طور پر ایک سراب ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ٹائم سراب ہے تو یہ فلسفیانہ ٹائم کی بات نہیں ہوتی، بلکہ سادہ انداز میں ٹائم کی حقیقی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوتا ہوں۔ یہ حقیقت اتنی سادہ ہے کہ اپنے سادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہن کی پکڑ میں نہیں آتی، بلکہ آپ کا ذہن اسے ایک لایعنی سی، بے معنی سی بات کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ فلسفیانہ تصور زمان کی بات ہو رہی ہو تو آپ کا دماغ بڑی توجہ دیتا ہے، لیکن وقت کی بطور سادہ وقت بات کریں تو اس کو ذہن معمولی سی بات کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ سادہ ترین حقیقت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ساری پیچیدگیاں اور مسائل جو ذہن کے تخلیق کردہ ہیں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں، صرف لمحہ موجود ہی واحد لمحہ ہے جو آپ کو میسر ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی وہ وقت آیا ہے نہ آئے گا جو لمحہ موجود نہ تھا یا نہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ میری اس بات میں کون سی ایسی پیچیدگی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی نظر میں ایسا نہیں ہے؟ نفسیاتی ٹائم کا ایک کلی سا جائزہ لیں تو آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں رہے گا کہ یہ نفسیاتی ٹائم ایک سنجیدہ قسم کی ذہنی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس نفسیاتی ٹائم کا انسان کی اجتماعی زندگی میں ہونے والا اظہار دیکھیں، جب یہ آئیڈیالوجی، نظریے، آدرش کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کمیونزم، سوشلزم، کسی بھی قسم کا نیشنلزم یا متشدد مذہبی عقائد کا کوئی بھی نظام۔ کیا ہوتا ہے ان میں؟ یہ سارے ازم اور نظریے ایک ہی تصور پر زندہ ہیں کہ خیر، نیکی، بہتر دنیا، کامیابی، خوشحالی، فلاح لمحہ موجود میں نہیں بلکہ کہیں مستقبل میں ہے۔ ان کی نظر میں رستہ بے معنی ہے، حقیقت صرف منزل ہے۔ سوچیں یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں منزل یعنی اینڈ ایک آئیڈیا ہے، ایک تصور جسے ذہن مستقبل میں دکھا رہا ہے، یعنی فرض کر لیا گیا وہ مستقبل جس میں نجات ہے، سکھ ہے، فلاح ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، خوشی کی شکل میں
بھرپور اور مبنی بر مساوات نظام کی شکل میں، آزادی، فریڈم، لبریشن کی شکل میں، نجات، موکش یا نروان کی شکل میں۔ یعنی یہ لمحہ موجود کچھ نہیں ہے، بس کسی متصورہ مستقبل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب غور کریں کہ اس خیالی منزل، خوشحالی اور مساوات کے لیے کیا ظلم ہے جو انسان کو نہیں سہنا پڑا۔ لوگ غلام بنائے گئے، شدید تشدد انسانوں پر روا رکھا گیا، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا تک جائز کہا گیا۔ مثلاً ایک خام سے اندازے کے مطابق روس، چین اور دیگر ملکوں میں بہتر دنیا کے متصورہ خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے، یعنی کمیونزم کے نظام کو لانے کے لیے، کم و بیش 5 کروڑ انسان قتل کر دیے گئے۔ یہ دل دہلا دینے والی مثال ہے کہ کیسے مستقبل کی جنت پر یہ ایمان موجودہ لمحے کو جہنم میں بدل گیا۔ کیا آپ کو اب بھی میری اس بات میں شک ہے کہ نفسیاتی ٹائم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور بے حد خوفناک دماغی بیماری ہے جس نے قوموں کو ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیا جو زندگی کے نام پر زندہ جہنم سے کم نہ تھی۔ یہی خیالی مستقبل، یہی لمحہ موجود کو اگلے کسی پل پر قربان کر دینے کا رجحان انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی کو جہنم بنا رہا ہے۔ یہ مائنڈ پیٹرن افراد کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا رک کر خود سے یہ سوال پوچھیے، کیا آپ ہر وقت ایسی حالت میں ہیں کہ کہیں آپ کو پہنچنا ہے؟ کیا دن بھر کے آپ کے کام خود مقصد ہیں یا کسی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خوشحال زندگی، آپ کی مسرت، آپ کی کامیابی کہیں مستقبل میں ہے؟ کیا عارضی لذتیں جیسے سیکس، کھانا پینا، نشہ یا تھرل کو آپ پر مسرت زندگی سمجھتے ہیں؟ کیا ہر وقت آپ کا فوکس کچھ بننے، کچھ حاصل کرنے، زندگی میں کہیں پہنچنے پر مرکوز ہے؟ کیا ہر وقت آپ کسی وقتی لذت یا نئے تھرل کی تلاش میں تعاقب میں لگے ہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مال و اسباب آپ کی زندگی کو زیادہ بامعنی، بھرپور اور کامل کر دیں گے؟ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مادی چیزیں آپ کو زیادہ مل جائیں تو آپ زیادہ مطمئن زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ اگر مرد ہیں تو کسی ایسی خاتون یا لڑکی کے منتظر ہیں جو آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی زندگی پر مسرت ہو جائے؟ کیا آپ اگر خاتون ہیں تو کسی ایسے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں جو آپ کی زندگی کو نئے معنی دے دے؟ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ معروف معنوں میں تو نارمل ہیں، یعنی مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ، اور ان انلائٹنڈ یعنی شعور کی غیر بیدار حالت میں ہیں۔ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ لامحدود تخلیقی امکان جس کا مسکن صرف لمحہ موجود ہے، اس پر نفسیاتی ٹائم کا ایک تاریک پردہ کھنچ جاتا ہے۔ اس حالت میں زندگی کا سیمی بدن ساکن ہو جاتا ہے، حیات اپنی تازگی، اپنی بشاشت کھو دیتی ہے، اور یہ دنیا کہ جو معجزوں کی آماج گاہ ہے اب حیرت کدہ نہیں رہ جاتی۔ ایک سا تھاٹ پیٹرن، وہی جذباتی رویے، آپ کے رسپانسز اور خواہشوں کے فرسودہ ڈھانچے ایک نامختتم عادتوں کی ورزش بن جاتے ہیں۔ یوں سمجھے آپ کے دماغ میں ایک سکرپٹ رکھ دیا گیا، وہ سکرپٹ جو آپ کو جھوٹی سی شناخت دے رہا ہے، جیسے کسی اداکار کو فلم میں کام ملا ہو، اسے ایک کردار دے دیا گیا ہو، اس کا سکرپٹ رٹا دیا گیا ہو، اور اب وہ اس سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ سکرپٹ لمحہ موجود کی طاقت کو ڈھانپ دیتا ہے اور دماغ غیر مطمئن حال سے فرار پانے کے لیے خوشحال مستقبل کا ایک عجیب سا خط تخلیق کر دیتا ہے۔ مگر یہ یقین کہ مستقبل حال سے بہتر ہوگا ہمیشہ وہم یا سراب تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حال پریشان کن ہو اور چیزیں مستقبل میں بہتر ہو جائیں، جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے۔ آپ کا مستقبل اکثر آپ کے ماضی کا اعادہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، سطحی سی تبدیلیاں تو ممکن ہیں، مگر حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔
ٹھوس تبدیلی ممکن ہے اگر آپ لمحہ موجود میں حاضر باش رہنے کی صلاحیت حاصل کر کے ماضی کو تحلیل کر سکتے ہیں اور لمحہ موجود کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس چیز کو آپ مستقبل کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا؟ وہ اصل میں اسی لمحہ موجود میں آپ کی شعوری حالت کا ہی ایک جزو ہے۔ اگر ذہن ماضی کا بوجھ ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے تو مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ماضی تھا۔ سوچیں، ماضی کیسے خود کو زندہ رکھتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو لمحہ موجود سے بے خبر رکھے۔ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کا انحصار صرف ایک بات پر ہے کہ اس لمحہ موجود میں آپ کے شعور، آپ کے کانشیسنس کی کوالٹی کیا ہے۔ اگر اس وقت آپ ماضی کی مایوسیوں میں گھرے سہانے مستقبل کا خواب بن رہے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ریت سے محل بیٹھے بنا رہے ہوں۔ لمحہ موجود میں شعور کا معیار کیا ہے، بیدار یا خوابیدہ، وہی آپ کا مستقبل ہے۔ اور شعور کی اس حالت کا تجربہ آپ صرف لمحہ موجود میں ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئے، مگر یہ تبدیلی بہت ہی عارضی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ اب بھی انہی کنڈیشنڈ پیٹرنز، تراشیدہ سانچوں میں ہی کام کرتا رہے گا۔ بس آپ کا ارد گرد غریبانہ کی بجائے امیرانہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا ارد گرد بدل جائے گا مگر آپ نہیں بدلیں گے۔ مثال کے طور پر انسانوں نے ایٹم کا دل چیر کر ایٹم بم بنا لیا۔ اب وہ لکڑی کے ڈنڈے سے 10-20 آدمیوں کو مارنے کی بجائے صرف ایک بٹن دبا کر لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ کیا یہ تبدیلی کہی جا سکتی ہے حقیقی تبدیلی؟ کیا انسان نے ہم جنسوں کو قتل کرنے کی روش چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ الٹا اس میں زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ مستقبل کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ اس لمحے میں آپ کے شعور کا معیار کیا ہے، تو اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ شعور کے معیار کا تعین کیا چیز کرتی ہے؟ یور ڈگری آف پریزنس، لمحہ موجود میں حاضر باشی کی سطح، اس سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ یہ کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اگر کسی لمحے میں ممکن ہے تو وہ ایک ہی لمحہ ہے، لمحہ موجود۔ وہ لمحہ کہ جس میں حاضر باش رہ کر آپ ماضی کو تحلیل کر سکتے ہیں اور روشن مستقبل کی نقش گری کر سکتے ہیں۔ ہر مایوسی، دکھ اور برائی کی ایک ہی وجہ ہے، موجودہ لمحے کا انکار، نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ۔ بے چینی، انزائٹی، تناؤ، سٹریس، پریشانی یعنی خوف کی تمام شکلوں کی وجہ ہے بہت زیادہ مستقبل اور ناکافی لمحہ موجود۔ جبکہ احساس گناہ، پچھتاوا، غم، اداسی، تلخی اور خود کو اور دوسروں کو معاف نہ کر پانا، ان سب کی وجہ ہے بہت زیادہ ماضی اور ناکافی حال۔ لوگوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ تمام مایوسیوں اور پریشانیوں سے آزاد حالت شعور ممکن ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی روحانی تعلیمات ہیں وہ اسی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں آزادی، مسرت اور خوشی ہے۔ ان تعلیمات کے مطابق ایسی حالت شعور ہی نجات ہے، جنت ہے، نروان ہے، کسی مستقبل میں نہیں، یہیں اور اسی لمحے میں۔ شاید آپ کے لیے یہ ماننا مشکل ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹائم ہے آپ کے ہر دکھ اور پریشانی کی وجہ۔ تم لوگ یہ مانتے ہو کہ دکھوں اور مسئلوں کی وجہ کچھ مخصوص سچویشنز ہیں، اور زندگی کو دیکھنے کا جو ہمارا روایتی نظریہ ہے اس کے مطابق یہ درست بھی ہے، مگر جب تک آپ ذہن کی اس بنیادی ناکارگی یعنی لمحہ موجود سے فرار اور ماضی و مستقبل میں رہنے کی اس کی عادت کو نہیں سمجھتے اور اسے ڈیل نہیں کرتے تو مسئلے اپنی شکل بدلتے رہیں گے، مسئلوں سے آزاد آپ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ فرض کریں کوئی معجزہ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے مسائل کی متصورہ اور خیالی تمام وجوہات کا خاتمہ کر دے۔
مگر آپ لمحہ موجود میں حاضر رہنے کی شعوری حالت کے حامل نہیں بنتے تو یقین مانیے کہ تھوڑے ہی عرصے بعد آپ پھر ویسے ہی مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے، جیسے کچھ سایہ ہو آپ کے ساتھ چل رہا، اور آپ کہیں بھی جائیں سایہ تو ساتھ ہوگا ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، the time bound mind itself، ٹائم کا قیدی خود یہ دماغ۔ میں تو اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا کہ انسان اس مقام تک کبھی پہنچ سکتا ہے جہاں وہ مسائل سے آزاد ہو جائے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جہاں آپ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہنچنا کیسا؟ وہ مقام یہی لمحہ موجود ہے کہ جہاں آپ پہلے سے ہیں۔ ٹائم میں موجود ہونا اور دکھوں مسائل سے نجات پا لینا، یہ دو متضاد باتیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آزادی چاہیے تو وہ مستقبل میں نہیں ہے، آزادی صرف لمحہ موجود میں ہے۔ لمحہ موجود میں موجودگی ہی آزادی کی چابی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے میں لمحہ موجود میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ میں اس لمحے میں پریشان ہوں، افسردہ ہوں، یہ ایک سامنے کی حقیقت ہے، اور اگر میں خود کو بس یہ یقین دلاتا رہوں کہ نہیں سب ٹھیک ہے تو یہ خود کو دھوکہ دینے جیسا ہی ہے، جبکہ سب ٹھیک ہرگز نہیں ہے۔ میرا لمحہ حال ناخوش ہے، یہ آزاد تو ہرگز نہیں۔ بس جو ایک چیز مجھے امید دلاتی ہے وہ مستقبل میں خوشی ملنے کا امکان ہے۔ آپ اصل میں سوچ یہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ لمحہ موجود پر ہے، جبکہ حقیقت میں لمحہ موجود پر ٹائم کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ناخوش ہوں اور اسی وقت لمحہ موجود میں بھی ہوں۔ جسے آپ اپنی زندگی لائف کہتے ہو، اسے اصل میں کہنا چاہیے لائف سچویشن۔ لائف سچویشن جو اصل میں نفسیاتی ٹائم ہے، یعنی ماضی اور مستقبل۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا جو آپ نہیں چاہتے تھے، آپ ابھی تک اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور جو ہے اب اس کے خلاف بھی مزاحمت کر رہے ہیں، بجا کہ امید آپ کو مائل بحرکت رکھتی ہے، مگر یہی امید آپ کی ساری توجہ کو بھی مستقبل پر مرکوز کر دیتی ہے۔ مستقبل پر یہ مسلسل فوکس آپ کو مجبور رکھتا ہے لمحہ موجود سے انکار پر، اور یہی چیز انہیپینس تخلیق کرتی ہے۔ بجا کہ میری موجودہ لائف سچویشن ماضی کا نتیجہ ہے، مگر بہرحال یہ اب میری اس وقت کی سچویشن ہے اور میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، اور یہ چیز مجھے انہیپی کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی لائف سچویشن کو چھوڑیں اور خود لائف پر توجہ کو مرکوز کریں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لائف سچویشن کا وجود ٹائم میں ہے، جبکہ لائف لمحہ موجود میں ہے۔ لائف سچویشن ذہنی مواد ہے، جبکہ لائف ریئل ہے، حقیقی۔ اس پگ ڈنڈی کو ڈھونڈو جو زندگی کی طرف جاتی ہے۔ اس پگ ڈنڈی کا نام ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ اپنی زندگی کو سمیٹ کر اسی ایک لمحے پر لے آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف سچویشن مسائل سے بھری ہو، اکثر لائف سچویشنز ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس لمحہ موجود میں کیا مسئلہ ہے۔ اس لمحے میں، کل نہیں، 10 منٹ بعد نہیں، بلکہ ٹھیک اسی لمحے میں۔ کیا اس لمحہ موجود میں کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو ہو؟ تھوڑا سا غور کریں کہ جب آپ مسائل کے ہجوم میں گھرے بیٹھے ہوں تو نئی چیز کی جگہ ہی نہیں ہوتی، مسئلوں کے حل کی گنجائش تک نہیں ہوتی۔ اس لیے جس بھی وقت موقع ملے تھوڑی سی جگہ بنائیں، گنجائش پیدا کریں، تاکہ لائف سچویشنز کے نیچے دبی زندگی کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل سکے۔ حواس خمسہ کو یوز کرو، جہاں ہو وہیں رہو، کامل طور پر وہیں۔ اپنا ارد گرد دیکھو، یاد رکھو صرف دیکھنا ہے، تشریح نہیں کرنی۔ روشنی کو، رنگوں کو، شکلوں کو، ساختوں کو دیکھو،
ہر شے کی خاموش موجودگی سے آگاہ رہو، اس خلا کو دیکھو جس کی وجہ سے ہر چیز کا ہونا ہو رہا ہے۔ آوازوں کو سنو، جج مت کرو، ان آوازوں کے پیچھے موجود خاموشی کو سنو۔ کسی چیز کو چھوؤ، کسی بھی چیز کو، اور اس کی ہستی کو محسوس کرو، اکنالج کرو۔ اپنی سانسوں کے زیر و بم پہ غور کرو، سانس کے ذریعے اندر جاتی باہر آتی ہوا کو محسوس کرو، اپنے اندر موجود لائف انرجی کو محسوس کرو۔ ہر چیز کی بینگ کو الاؤ کرو، قبول کرو، جیسی وہ ہیں ویسی انہیں تسلیم کرو۔ ہر شے کی ازنس کو قبول کرو۔ اس لمحے موجود میں اور گہرے اترو۔ تم ذہن کی تجریدی سراب سی دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، وہ دنیا جو ٹائم کی بندی ہے۔ تم ذہن کی اس پاگل پن کی دنیا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہو، جو تمہارے اندر سے قوت حیات چوس رہی تھی۔ پاگل پن کی وہی دنیا جو آہستہ آہستہ پوری زمین کو زہریلا کر رہی ہے۔ تم وقت کے خواب سے بیدار ہو رہے ہو اور لمحے موجود کی بیدار دنیا میں داخل ہو رہے ہو۔ یوں لگا جیسے کوئی بھاری بوجھ تھا جو ہٹ گیا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے مسائل اب بھی وہی ہیں، میرے منتظر، حل طلب۔ کیا یہ ایسا نہیں کہ میں عارضی طور پر انہیں ٹال رہا ہوں؟ اگر آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں تو تھوڑی دیر میں آپ کا ذہن بولنا شروع کر دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ مسائل کو حل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اس احساس کو پیدا کرنے کے بارے میں کہ مسائل ہیں ہی نہیں، صرف سچویشنز ہیں، سچویشنز کہ جن سے لمحہ موجود میں ڈیل کرنا ہے، یا جنہیں لمحہ موجود کی ازنس کا حصہ سمجھتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، یا جب تک یہ سچویشن بدل نہیں جاتی یا آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اسے ڈیل کر لیں۔ یاد رکھیں، مسائل دماغ کی تخلیق ہیں، انہیں اپنی بقا کے لیے درکار ہے ٹائم۔ یہ لمحہ موجود کی حقیقت میں باقی رہ ہی نہیں سکتے۔ اب ایک لمحے کے لیے لمحہ موجود کو فوکس کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ اس لمحے میں، ٹھیک اس لمحہ موجود میں کیا مسئلہ ہے جو آپ کو درپیش ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ آپ لمحہ موجود میں بھی ہوں اور آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو۔ ہاں، کوئی سچویشن ہو سکتی ہے جس سے ڈیل کرنا ہے یا قبول کرنا ہے۔ آخر اسے مسئلے میں کیوں ڈھالا جائے؟ آخر کسی بھی چیز کو مسئلہ کیوں بنایا جائے؟ کیا لائف خود جیسی ہے وہ چیلنجنگ نہیں ہے؟ تو آخر آپ کو مسائل کیوں درکار ہیں؟ دماغ لاشعوری طور پر مسائل سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ مسائل آپ کو ایک قسم کی آئیڈینٹی دیتے ہیں۔ تمہاری دنیا میں یہ نارمل ہے، مگر یہ دیوانگی ہے، پاگل پن کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ مسئلے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں دماغ کو پھنسا کے بیٹھے ہیں جس کو لمحہ موجود میں حل کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اور آپ اسے لاشعوری طور پر اپنے احساس ذات، سینس آف سیلف کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کسی لائف سچویشن نے آپ پر اتنا غلبہ پا لیا کہ آپ سینس آف سیلف، احساس ذات کھو دیتے ہیں، یا پھر آپ اپنے دماغ میں ایسی سینکڑوں چیزوں کا بوجھ لادے پھر رہے ہیں جو آپ مستقبل میں کریں گے یا کرنے کی خواہش ہے، اور اپنی توجہ اس ایک چیز پر مرکوز نہیں کر پا رہے جو اس وقت اس لمحے موجود میں کر سکتے ہیں۔ جب آپ مسائل تخلیق کرتے ہیں تو درد بھی ساتھ ہی تخلیق ہوتا ہے۔ بات صرف ایک سادہ سے انتخاب کی ہے، معمولی سے ایک فیصلے کی، اور وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ذات کے لیے، سیلف کے لیے مزید درد تخلیق نہیں کروں گا، میں مزید مسائل تخلیق نہیں کروں گا۔ اگرچہ یہ بہت سادہ سی چوائس ہے، مگر یہ بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ یہ چوائس آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک درد و آلام سے کلی طور پر بیزار نہیں ہو جاتے، جب تک آپ میں یہ احساس نہیں پیدا ہو جاتا کہ بس بہت ہو گیا،
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پوائنٹ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ پاور آف ناؤ تک رسائی نہیں پا لیتے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے سیلف کے لیے درد تخلیق کرنے سے رک جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے درد کا باعث بھی نہیں بنتے۔ نہ مسئلہ سازی کی مایوسی سے اس حسین دنیا اپنے باطن اور انسانوں کی اجتماعی نفسیات کو زہریلا اور آلودہ کرنے والے رہ جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنس گئے ہوں جہاں بات زندگی موت کی ہو تو اس صورتحال کو آپ مسئلہ نہیں کہتے، کیونکہ شدید ہنگامی صورتحال تھی اور ذہن کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال کو، اس سچویشن کو مسئلے میں ڈھالتا، آپ کو چکمہ دیتا، بے وقوف بناتا اور سچویشن کو پرابلم میں ڈھالتا۔ شدید ہنگامی صورتحال میں ذہن رک جاتا ہے، آپ مکمل طور پر لمحے موجود میں حاضر باش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کوئی بے کنار طاقت ہوتی ہے جو کنٹرول سنبھالتی ہے۔ یہ جو آپ اخباروں اور میڈیا میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں نے بسا اوقات ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی، یہ ایسی ہی حالت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی ہنگامی صورتحال میں چاہے آپ سروائیو کریں یا نہ، دونوں ہی صورتوں میں یہ صورتحال، یہ سچویشن مسئلے میں نہیں ڈلتی۔ جب میں کہتا ہوں کہ مسائل سراب ہیں، پرابلمز آر ڈیلیوژنز، یہ حقیقت نہیں ہیں، تو بہت لوگ ہیں جو مجھ پر ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہیں، میں ان کا وہ ہونے کا احساس چھین رہا ہوتا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے فالس سینس آف سیلف، جھوٹے احساس ذات پر بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہوتی ہے۔ لاشعوری طور پر اپنے کئی سال ان لوگوں نے مسائل اور آلام کو اپنی شناخت متعین کرنے کے لیے دے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ان مسائل، ان آلام کے بغیر کیا شناخت رکھیں گے، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں کی عظیم اکثریت جو کہتی، کرتی یا سوچتی ہے، اس کے پیچھے ہوتا ہے خوف۔ خوف کا تعلق چونکہ مستقبل سے ہے، اس لیے یہ لوگ لمحے موجود سے مکمل طور پر غافل ہوتے ہیں۔ کیونکہ لمحے موجود مسائل سے ماورا ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوف کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ اگر آپ لمحے موجود میں ہیں اور کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس سے ڈیل کرنا ہے، تو اب آپ کا ایکشن غیر مبہم، واضح اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایسے ایکشن جو فیصلہ کن اور غیر مبہم ہوں، وہ ہمیشہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایکشن ماضی سے مشروط ذہن، کنڈیشنڈ مائنڈ کے رد عمل سے نہیں، بلکہ موجودہ لمحے کی صورتحال کا وجدانی رسپانس ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ٹائم کا قیدی ذہن ایسی صورتحال میں کچھ نہ کرنے کو چنے گا۔ سو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ لمحے موجود کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے رکھیں۔ ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے دماغ اور ٹائم سے آزادی کی ایک ہلکی سی جھلک نصیب ہوئی، لیکن ماضی اور مستقبل اتنے منہ زور ہیں کہ میں اس حالت میں زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ ایسا کیوں؟ ٹائم کی قیدی حالت شعور انسانی نفسیات کی گہرائی میں اتر چکی ہے، لیکن ہم جو اس وقت یہاں کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی پائیدار اور حقیقی انقلاب ہے۔ وہ انقلاب جو زمین پر موجود انسانوں کے اجتماعی شعور میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس انقلاب کا نام ہے مادے، حیات اور علیحدگی کے خواب سے شعور کی بیدار حالت کی طرف سفر۔ وہ انقلاب جس کا نتیجہ ہوگا اینڈنگ آف ٹائم، وقت کا خاتمہ۔ ہم اس وقت اس مائنڈ پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے زمانوں سے انسانی حیات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ مائنڈ پیٹرن کہ جس نے بڑے پیمانے پر انسان کے لیے وہ دکھ، وہ غم تخلیق کیے ہیں کہ جن کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس چیز کو ایول یا برائی نہیں کہہ رہا، میری نظر میں اس کے لیے بہتر لفظ ہے بے ہوشی، انکانشیسنس، بلکہ اس سے بھی مناسب لفظ ہے دیوانگی، انسینٹی۔ شعور بلکہ لاشعور کے یہ قدیم پیٹرن ہم توڑیں گے یا انہیں ہر صورت ٹوٹنا ہی ہوگا؟ مطلب یہ ہماری کاوش سے ہوگا یا ایسا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے؟ یہ صرف تناظر
पर्सपेक्टिव का सवाल है। होना और करना, डूइंग और हैपनिंग, असल में एक ही अमल है, या कह लें एक अमल का हिस्सा है, क्योंकि टोटलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी शऊर की कुल्लियत और आप दो मुख्तलिफ चीज़ें या मज़हर नहीं हैं। इंसानियत का कुल्ली शऊर और फ़र्द का इनफरादी शऊर एक दूसरे से अलहदा नहीं है। ताहम मैं एक बात की ज़मानत देता हूँ कि इंसान अनकॉन्शियस पैटर्न्स ऑफ लाइफ को तोड़ कर ही रहेगा, चाहे वो ये शऊरी फैसले के साथ करे या मजबूर होकर करे। आप इस इनकलाब में हिस्सा डालते हैं या नहीं, ये आपका मामला है, मगर मुझे जो चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है वो ये कि इंसानी शऊर इर्तिका के उस मोड़ के करीब पहुंच चुका है जहां शऊर की एक बड़ी जस्त हमारा मुकद्दर है। क्योंकि अगर शऊर ये जस्त नहीं लगाता, अनकॉन्शियस पैटर्न्स ऑफ लाइफ को नहीं तोड़ता, तो ज़मीन पर नस्ल इंसानी का वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। तो बुनियादी तौर पर मैं जिस इनकलाब की बात कर रहा हूँ वो नस्ल इंसानी की बका का भी वाहिद मौका है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप लम्हे मौजूद में ज़िंदा हैं या ख़ुद को नफ्सियाती टाइम की कैद में दे चुके हैं, तो इसका एक सादा सा तरीका है। ख़ुद से ये पूछें कि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या मुझे उसमें लुत्फ़ मिल रहा है, ईज़ी महसूस कर रहा हूँ, हल्का फुल्का होने का एहसास मिल रहा है। अगर इस सवाल का जवाब ना में मिले तो जान लें कि आप लम्हे मौजूद से यानी ख़ुद ज़िंदगी से कट चुके हैं और नफ्सियाती टाइम ने आपकी ज़िंदगी, आपके लम्हे मौजूद को ढांप लिया है। वो लोग कि जो ज़िंदगी को जहद मुसलसल कहते या समझते हैं, या वो लोग कि जो ज़िंदगी को बोझ करार देते हैं, ये वही लोग हैं जो लम्हे मौजूद से कट कर नफ्सियाती टाइम के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी यही हो रहा है, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा नहीं मिल रहा, हल्का फुल्का होने का एहसास नहीं मिलता, राहत महसूस नहीं होती, तो बजाय इसके कि उस काम को ही तब्दील करें, खुद से एक सवाल पूछें कि इस काम को कैसे करूं। मैं आपको बताऊं कि क्या काम करने से भी अहम सवाल ये है कि किसी भी काम को कैसे करें। हाउ हमेशा व्हाट से अहम सवाल होता है। ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा एक चीज़ पर गौर करें, आपका फोकस कहाँ है, उस काम पर जो आप कर रहे हैं या उस नतीजे पर जो इस काम के आखिर में आपको मिलेगा। अगर तवज्जो नतीजे पर है तो ये नफ्सियाती टाइम है, और अगर तवज्जो काम पर है तो ये लम्हे मौजूद में जीना है। क्योंकि इसका मतलब है कि आप जो है उसे कबूल कर रहे हैं, इज़्नेस को आप कबूल कर रहे हैं। बात को समझें कि आप किसी भी ऐसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, उसे मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकते जिसके खिलाफ आप मज़ाहमत भी कर रहे हो। कोई काम कर रहे हों और आपकी तवज्जो उसके नतीजे पर हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त उस लम्हे में उस काम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी कर रहे हैं, इसलिए इस लम्हे पर उस काम पर तवज्जो नहीं है बल्कि उसके नतीजे पर है। सोचें ऐसी ज़िंदगी कितनी काबिल रहम होगी कि जो मुसलसल ही किसी अगले स्टेप पर तवज्जो को मरकूज़ रखे चल रही हो, जो लम्हे मौजूद के अपने हर एक्शन को कर भी रही हो और उसके ख़िलाफ़ लड़ भी रही हो। जैसे ही आप लम्हे मौजूद को उसका जायज़ एहतराम देते हैं, वो तमाम हालतें जो अनहैप्पीनेस, नाखुशी की हालतें हैं, वो तमाम हालतें जो स्ट्रगल और जद्दोजहद की हालतें कहलाती हैं, वो तहलील होकर फना हो जाती हैं। ज़िंदगी खुशी, राहत और एहसास सुकून की बहती नदी में ढल जाती है। जैसे ही लम्हे मौजूद को आप एहतराम देते हैं, वो लम्हा के जो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी भी यानी लम्हे मौजूद भी आपके दामन को खुशी, सुकून और तमानियत से भर देता है। जब आप लम्हे मौजूद की आगही से बाखबर रहते हुए अपना हर कदम उठाते हैं, अपना हर काम करते हैं, चाहे ये कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे ये काम कितना ही बड़ा, कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो जो भी कुछ आप करेंगे वो मयारी होगा। उस काम में आपका दिमाग ही नहीं, दिल भी इन्वॉल्व होगा, और उस काम में एहसास तमानियत का लाजमी सा एहसास भी होगा। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ जाओ कि इस काम से क्या मिलेगा, इस एक्शन का नतीजा क्या होगा। जॉब करते हुए किसी तफरीही मकाम पर होना
और तफरीही मकाम पर बैठे हुए जॉब के बारे में सोचते रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और खुशी का कोई ताल्लुक बाकी नहीं रह जाता। अपने एक्शन को उन नताइज से नत्थी करना छोड़ दें। लम्हे मौजूद में जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, मुकम्मल फोकस उसी को दें। आपके एक्शन के नताइज, आपकी कोशिशों के समर, आपकी मेहनत का फल उसी मयार के मुताबिक होगा जो आप इस वक्त यानी लम्हे मौजूद में अपने काम को दे रहे हैं। एक काम करते हुए आपकी तवज्जो उसके नतीजे पर है या किसी और ख्याल में है तो इसका मतलब है कि आपके एक्शन, आपके काम की क्वालिटी कम तर दर्जे की है। अब कम तर दर्जे के एक्शन से अगर आप आला दर्जे के नताइज की तवक्को लेकर बैठे हैं तो मायूसी और झंझलाहट तो यकीनन आपका मुकद्दर होगी ही। आप दफ्तर में हैं, खेत में हैं, दुकान पर हैं या अपने शानदार ज़ाती ऑफिस में, पूरी तवज्जो अपने लम्हे मौजूद के एक्शन को दें। ये मादी कामयाबी का ही फार्मूला नहीं, रूहानी अमल भी है। रूहानियत के बारे में आपको बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। हकीकत ये है कि रूहानियत फ़कत इसी चीज़ का नाम है कि आप लम्हे मौजूद में कितने हैं। लम्हे मौजूद में अपने हर फेल को पूरी तवज्जो दें, उसके नतीजे पर कोई तवज्जो न रखें। ये बड़ी रूहानी मश्क है। बरे सग़ीर की कदीम तरीन और ख़ूबसूरत रूहानी किताब भगवद गीता में अफ़आल के फल से ख़ुद को डिटैच कर लेने को कर्मा योगा कहा गया है। कर्मा योगा वो योगा मश्कें हैं जो हिंदुस्तान के कदीम योगी ऋषि रूहानी एक्सरसाइज के तौर पर करते रहे हैं। जदीद ज़िंदगी अपना इर्द गिर्द गौर से देखें। हमारे समाजी दफ्तरी ढांचे ऐसी जगह बन चुके हैं कि हम गोया लम्हे मौजूद से फ़रार पर मजबूर हैं। जब लम्हे मौजूद से फ़रार पर हमारी मजबूरी का ये अमल रुक जाएगा तो आप नोट करेंगे कि हर एक्शन, हर फेल में हस्ती है, ज़िंदगी है, खुशी है, मुसर्रत और सुकून है। रूहानियत इसी का तो नाम है कि छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, उसमें सुकून मिले, मुसर्रत मिले। जिस लम्हे आपकी तवज्जो लम्हे मौजूद पर मरकूज़ हो जाती है, उस वक्त प्रेजेंस, हजूरी की वो कैफियत आपको नसीब होती है जिसमें सुकूत और सुकून होता है। अब आपका इत्मीनान, भरपूर और कामिल होने का एहसास मुस्तकबिल पर मुनहसर नहीं रहा। अब आपको काम में ही वो लुत्फ़ मिलना शुरू हो जाएगा जिस लुत्फ़ को आपने काम के नतीजे से जोड़ रखा था। अब खेत बोते हुए आपको वो लुत्फ़ मिलेगा जो फसल के हुसूल से जुड़ा था। दफ्तर के उसी दिन के काम से आपको मुसर्रत मिलना शुरू हो जाएगी जो ओहदे में तरक्की से आपको मिलती। अब आप निजात को मुस्तकबिल में नहीं देखते बल्कि निजात आपको मिल चुकी है। निर्वाण, जन्नत और खुशी अब किसी मुतसव्वरा मुस्तकबिल में नहीं, इसी पल में है। अब आप नतीजों के साथ नत्थी नहीं हैं। आपकी हस्ती, जिंदा होने का एहसास, भरपूर और कामिल होने की लज्जत न नाकामी से जुड़ी है न कामयाबी से, बल्कि होने से, बीइंग से जुड़ गई है। आपको लाइफ सिचुएशन की तह में मौजूद आपको नफ्सियाती टाइम से छुटकारा मिल चुका है। और जो ही नफ्सियाती टाइम से आपको आज़ादी मिलती है तो अब आपका एहसास से ज़ात का वाहिद माखज़ रह जाता है बीइंग, हस्ती, ना कि माजी। हर लम्हा नया है और हर लम्हा ज़िंदा है। खुद को पुराना तो आप इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि अपनी शनाख्त को माजी से जोड़ कर बैठे हैं। नफ्सियाती टाइम से छुटकारा मिलते ही आपकी ये नफ्सियाती ज़रूरत ख़त्म हो जाती है कि आप जो हैं वो ठीक नहीं हैं बल्कि कुछ और होना चाहते हैं। यकीन माने जो हैं इसकी बजाय कुछ और होने की नफ्सियाती ख्वाहिश से ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ और कोई नहीं है। दुनिया में लाइफ सिचुएशंस की सतह पर आप दौलतमंद हो सकते हैं, आलिम, कामयाब, इस चीज़ उस चीज़ से आज़ाद हो सकते हैं, मगर हस्ती की गहरी सतह पर आप मुकम्मल और कुल इसी लम्हे मौजूद में ही हो सकते हैं। इस कुल्ली और कामिल हालत में क्या हम बैरूनी अहदाफ और दुनियावी मकासद के हसूल के काबिल होंगे?
وہ گول کہ جو ہم نے زندگی میں طے کیے، انہیں حاصل کرنے کی لگن ہم میں بچے گی؟ جی بالکل، مگر اب آپ اس وہم، اس سراب سے آزاد ہو جائیں گے، ان توقعات سے آزاد ہو جائیں گے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز ہے جو مستقبل میں آپ کو نجات دے گی یا خوشی دے گی۔ آپ کی لائف سچویشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو ممکن ہے اس میں ایسی چیزیں ہوں جنہیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فارمز کی دنیا ہے، نفع نقصان کی دنیا ہے، کھونے اور پانے کی دنیا ہے، مگر ایک گہری سطح پر آپ پہلے سے مکمل ہوں گے۔ مکمل ہونے کے اس احساس کے ساتھ آپ جو بھی کچھ کریں گے، جس بھی مقصد کو حاصل کرنے جائیں گے، جو بھی منزل اپنے لیے چنیں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں بھی ایک مسرت ہوگی، خوشی اور بے تحاشا انرجی۔ جب آپ نفسیاتی ٹائم سے آزاد ہو چکے ہوں گے تو اپنے اہداف، اپنی زندگی کے مقاصد کے پیچھے ایسی دوڑ نہیں دوڑ رہے ہوں گے جس میں لطف نہ ہو، جس میں کمپرومائزز ہوں، جس میں سمجھوتوں کا بوجھ ہو، وہ عزم، وہ کرختگی، وہ تلخی جس میں خوف ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جس میں اطمینان نہیں ہوتا، جس میں آپ کو کچھ اور بننا پڑتا ہے، جس میں آپ اپنا آپ نہیں رہتے۔ نفسیاتی ٹائم سے آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ ناکام بھی ہو جائیں تو بے عمل نہیں ہوتے، اپنا سیلف، اپنی خودی نہیں کھوتے۔ انا کی بیماری یہی تو ہے کہ اسے کوئی متصورہ منزل نہ ملے تو یہ بے عملی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کا نہ ملنا گویا موت ہے اور یہ انسان کو مٹانے پر تل جاتی ہے۔ جب آپ نفسیاتی ضرورت کے تحت کچھ بننے، کچھ ہونے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں تو نہ ہی آپ کی خوشی، نہ ہی آپ کا احساس ذات باہری نتائج پر منحصر رہے گا۔ خوف سے آزاد ہونا اسی کا تو نام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب آپ رہیں گے۔ آپ ہونے کے لیے کسی عہدے، کسی چیز، کسی منزل کا ہونا ضروری نہیں رہتا، اور خوف سے آزاد ہو جانے سے بڑی مسرت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب آپ پرماننسی نہیں ڈھونڈتے، ثبات کی جستجو نہیں رہتی۔ شکلوں اور حیاتوں کی اس دنیا میں، سود و زیاں کی اس کائنات میں، مرگ و پیدائش کے اس دیار میں تم ایسی سچویشن، حالت، مقام یا لوگوں کے طالب نہ رہو گے جو تمہیں خوش کریں، مکمل کریں یا بھرپور ہونے کا احساس دیں۔ جب ان ساری توقعات سے آزادی مل جائے گی تو یہ توقعات چاہے پوری نہ بھی ہوں تو دکھ آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ وہ حالت ہے کہ اس میں آپ ہر چیز کو عزت دیتے ہیں مگر اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ زندگی کو اس سے جوڑ دیں۔ فارمز، حیاتیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، مٹتی ہیں، مگر اب آپ فارمز کے پیچھے چھپی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جسے کوئی خطرہ ہو۔ جب ہستی کی یہ سطح آپ کو حاصل ہو جائے تو سوچیں کیا چیز ہے جو کامیابی سے آپ کو روک سکتی ہے۔ آپ پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، کامیابی کی منزل آپ کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو ہی اس کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے فوری طور پر آپ کو اطلاع پہنچ سکے۔ کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوسروں کے لیے اسے مفید سمجھیں تو شیئر کرنا بھی مت بھولیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچ سکے۔